عمران خان کو آپ نے ایک ٹائم پہ سپورٹ کیا. میری عمران کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ ان لوگوں سے نفرت کا ریئیکشن تھا. 1.5 سال نہیں ہوا تھا میں نے لکھا لعنت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو سپورٹ کرتا رہا. عمران خان نہ کسی کا دوست ہے نہ ہو سکتا ہے. بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے یا عمران خان؟ نہ بھٹو نہ عمران. بڑا لیڈر بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا. وہ اس کی موت پہ نہیں گیا, وہ آدمی اسلام آباد میں تھا. بھائی نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ دیاولک وہ تو پتر رلدا پھر رہا. اور میں تھوکتا بھی نہیں ہوں جمہوریت. تو کون سا نظام ہونا چاہیے سر؟ کوئی ملا مولوی میں نے نہیں سنا جو ماتم اس بات پہ کرے کہ ملاوٹ نہ کرو تمہاری نسلیں برباد ہو رہی, جنت حوراں, بس تیسرا کم ہی کوئی. اس بات پہ سر آپ پہ تنقید بھی بہت ہوتی کہ آپ ملائزم پہ بات کرتے ہیں. چلتی پھرتی یہ 2 ٹانگوں والی گندگی کی ڈھیریاں ہیں. پوری دنیا جنہ دی دین ہے, انہاں جو کوئی علماء نہیں. وہ سدھے سدھے سائنٹسٹ نے, وہ تانوں بتیاں بھی دے گئے, جہاز بھی دے گئے. او علماء نہیں, اے علماء نہیں, علامہ. سر پیپلز پارٹی کے دور میں جیل ہوئی, وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی اگر مجھے ہیوملیٹ یا ٹارچر کیا گیا تو میں قلم پہ تھوکوں گا بھی نہیں. میں قلم کی جگہ کچھ اور اٹھاؤں گا, چاہے پھر اس کے نتیجے میں مارا ہی کیوں نہ جاؤں. میل ایگو کیا ہے سر آج کل؟ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ صدیاں گزاری ہیں جو شوہر کے موت پہ بیوی کو چتا میں جلا دیتے تھے. ستی کی رسم, پروٹوکول اور پیسہ. اگر یہ آپ کی کمزوری نہیں, کون جائے؟ میں تو دوڑیا جاما کہ چمبلی چھچن ہو رہا ہے. یہ 28 کروڑ 30 کروڑ بجوں نے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے. یہ سب ڈھونگ ہے. یہ پورا ملک ایک نوٹنکی ہے. غریب آدمی جہالت کی وجہ سے جٹ بٹ گجر رائیں فلانے. واٹ نانسنس. CCD ٹھیک کام کر رہی ہے؟ نسلیں گزر جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. یہ وکیلوں کا جملہ ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. حسن نثار صاحب کی پہلی سیلری کیا تھی اور اب کی بے شک نام بتائیں. ایک کنٹروورسی تھی جو آپ کے بچوں سے متعلق جوڑی گئی, وہ کیا تھی سر؟ آپ نے ٹیل اینڈ پہ یہ سوال پوچھا ہے. میری سگی اولاد بھی اگر مجھے وہاں ڈس اپوائنٹ کرے, آئی ول ریجیکٹ دیٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ صدیق. ناظرین, آپ ہمیں مختلف پرسنالٹیز کے ساتھ دیکھتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے اندر ہم مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں, کچھ ایشوز اٹھاتے ہیں, کچھ سلوشنز دیتے ہیں, اور آپ پسند بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں. آج ہم بہت سے مختلف ٹاپکس کو چھیڑیں گے بھی, ان کو ایکسپلور بھی کریں گے, ان کے اندر سے کرکس بھی نکالیں گے کہ اس کا آخر حل کیا ہے. اسی کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک پاکستان صحافت کا بڑا نام. آپ نے پوری دنیا میں ان کا نام سنا ہوگا, اور آپ نے ٹی وی چینلز پہ ان کے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے, ان کی تنقید بھی دیکھی ہوگی, ان کی اصلاح بھی دیکھی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کالمز بھی پڑھے ہوں گے. آپ کے والدین نے جو اب یوتھ دیکھ رہی ہے وہ سبھی ان سے باواقف ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں دی ون اینڈ اونلی حسن نثار صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہے؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ. Still young. As good as ever, as bad as ever. ہاں بس ویسا ہی ہے. زندگی صحیح گزر رہی ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ سر. ویسے ہی جس طرح شروع کی تھی آج بھی ویسے ہی ہے یا بالکل. میری یادوں میں کوئی 2-3 چیزیں میں نے زندگی میں گیو اپ کی ہیں. اوور اے پیریڈ مجھے سمجھ آئی, عقل آئی. بس میں نے ایک بار کئی سال پہلے یہ پڑھا تھا, جو تند خو ہے ذاتی اس میں, وہ ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ. اس کے بعد میں نے اس پہ کنٹرول. آئی واز ویری شارٹ ٹیمپرڈ. تو اس کو میں نے اوور کم کیا. تو کمزوریاں ہوتی ہیں ساری زندگی. آدمی کو انسان بننے میں بڑی محنت لگتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو آڈینس میں سے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے, ہمارے پروگرامز کو پسند بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دی بلوٹوتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں. جس طرح موٹیویشن ملتی ہے کسی کو اس کی اپریشیشن پہ, اسی طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں, ہمیں لائک کرتے ہیں, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں. اور آدمی سے پروموٹ ہو کے انسان بننے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے. سو وہ اب الحمدللہ آئی ہیو ریچڈ اے اسٹیج کہ کوئی ایسا ہے نہیں لمبا چوڑا جس کے خلاف, اپنے خلاف بڑے محاذ کھولے زندگی میں اپنے خلاف, اور جیتے بھی. تو ہمارا سب پیکیج. اور دوسری کیا چیز تھی سر؟ ایک تو آپ نے بتائی نا کہ یہ شارٹ ٹیمپر تھا. دوسرا یہ ہے کہ میرا ریئیکشن بہت انسٹنٹ اور خوفناک ہوتا تھا. میرے لیے کوئی بھی جاب چھوڑنا
کوئی بھی ملک چھوڑنا ہاں. تو ایسا ہی تھا جیسے آپ سگریٹ بجھا دیں. سوچے سمجھے بغیر. ہاں بالکل نہیں, بالکل نہیں. آئی ایم بیسیکلی اے نو نان سینس پرسن, ویری لونگ فلانا. بہت سے لوگ جو پہلی بار ملتے ہیں تو یہ بات اکثر موسٹلی یہ خواتین کرتی ہیں, فیملیز باہر سے آتے ہیں نا لوگ جی. وہ ملنے کے لیے, تو آدھے گھنٹے کے بعد نا تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد when they Settle down. relax and settle down, تو وہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ سن بھائی آپ تو دیکھ کے آپ تو بہت ہمبل پولائٹ یہ. تو میں نے کہا پاکستان کے بارے میں گفتگو شروع کر دو تو ہم کریں گے. میرا پارا چڑھنا شروع ہو جائے گا. اور کیا, میں نے کہا میں تو یہ وجہ ہے ہمارا مٹا آدمی ہوں, میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے. خوبصورت بات سر. لیکن شارٹ ٹیمپر کی بات کی آپ نے, اور آپ نے کہا کہ میں بس فوراً ریئیکشن دے دیتا ہوں. اپ برنگنگ کا اثر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, آپ کے اوپر آتا ہے, آپ کی پرورش کے اوپر. چیزیں آپ نے کچھ دیکھی ہوتی ہیں, کچھ آبزرو کی ہوتی ہیں معاشرے میں, گھر میں, باقی چیزوں سے شاید آپ اس چیز سے بھی ایک سٹبن ٹائپ ہو جاتے ہو. کوئی ایسی وجہ تھی؟ ڈیفینیٹلی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ, مائی فادر واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. مائی گرینڈ فادر, کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے. میرے والد جو تھے, میرا ذاتی خیال ہے, میری تصویریں لگی ہوئی ہیں, میں جا کے دیکھ چکا ہوں, مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا, 20-25 سال پہلے کی بات ہے. جی. یہ جو یہ اکیڈمی نہیں ہے, کاکول اکیڈمی, جی. وہاں جو ڈسپلن وہاں ہے نا, اس سے زیادہ ڈسپلن ہمارے گھر میں تھا شروع سے. بالکل. مائی فادر واز ویری ویری اسٹرکٹ, بالکل ہی جیسے اتھارٹیرین یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے کوئی اس طرح کا. تو ظاہر ہے بچے افیکٹ ہوتے ہیں اس کے, اب بچے بالکل افیکٹ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. پھر لیکن ظاہر ہے میں انہی کا بیٹا تھا, تو وہ اثرات وہ جو میں آتے ہیں. کلیش آف ٹائٹنز اور یہ وہ پھر ہوا, وہ بعد میں 14 سال میں گھر نہیں گیا. آئی لیفٹ مائی ہوم, آئی لیفٹ آل دا کمفرٹس. کیا لے کے نکلے تھے گھر سے؟ کچھ بھی نہیں, خالی. میں کو بات کی, میرے والد نے بھی, میرا رزلٹ نہیں آیا تھا, تو اللہ بخشے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی پروگرام ہے, یا انگریزی بولتے تھے یا پنجابی, اردو نہیں, یار کی پروگرام ہے. میں کہا جی ابھی تو میں سوچ رہا ہوں. جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولا, سچ کو بائی پاس کئی بار کیا. ٹھیک. دیر از دا ویری تھن لائن. تو میں نے کہا جی ابھی نہیں, حالانکہ سوچا ہوا تھا میں نے. تو کہتے کہ وائی ڈونٹ یو پیئر فار دا سول سروس. میں نے کہا جی پبلک سرونٹ میں نے نہیں بننا, سرونٹ میں کسی کا نہیں. خیر یہ کرو بات کرتے کرتے نا, تو کہتے ہیں گیو می ون گڈ ریزن. میں کہا جی میں آپ کو نا آئی گیو یو 2-3 ریزنس ٹھیک کہ میں نے سول سروس نہیں کرنی. یہ وہ سارا کہتے بتا 10. میں کہ جی وہ ایک تو یہ ہے کہ سرونٹ میں نہیں, میرا باس ہوا تو میں وہاں سے کام شروع کروں گا جہاں ختم ہوتا ہے, تو ظاہر نقصان الٹیمیٹلی میرا ہوگا. بالکل ٹھیک. دوسری میں نے کہا جی اس میں قباحت ہے کہ ڈسپلن ایک خاص طرح کا ہوتا ہے. تو میرا تو اگر چپڑاسی بھی بلے شاہ کو خوبصورت گاتا ہوگا تو میری تو اس سے دوستی ہو جائے گی. دوسرا میں نے کہا جی کہ یہ نومیڈک زندگی ہے, جیسے سفری سیلز مین نہیں ہوتے ہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا جی آج ادھر ٹرانسفر کر لو, ادھر آیا, میں لو وتھ لاہور, یہ وہ سارا اس طرح. میں نے کو 2-3 ریزنس دی. مجھے کہتے وہ کاروبار, کیونکہ میرے چنوٹیا شیخ میرے جہاں میری اسکولنگ ہوئی ہے وہی میرے کلاس میں. میں نے کہا جی نہیں, وی ہیڈ سم لینڈز ان میاں چنو, وہ میں نے کہا جی وہ بھی نہیں. تو کرنا کی ہے ان دی اینڈ. ہاں, تو میں نے جھوٹ تو نہیں بولا, پورا سچ نہیں بولا. آئی وانٹ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. جی یہ اکثر آپ نے ذکر بھی کیا. ٹھیک ہے. تو میں نے صرف اتنا کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر. تو وہ بڑا اریٹیٹ ہوئے, پکا مریں گا. میں کہا جی میں آئی ول نیور بادر یو. تو غصے میں اٹھ گیا. اس زمانے میں نا یہ موڑے ہوتے تھے. ہاں جی. تو گھر میں ہمارے لان شان تو نہیں تھا, لیکن کمرے کو 20-25 اور سین بڑے بڑے اور جانوروں کے لیے بہت بڑا وہ کلیم میں ملا ہوا گھر تھا نا, پرانے ہندوؤں کے ایسے, نہ کوئی گیریج نہ کچھ اور, تو گاڑیاں بھی سڑک پہ مار. تو غصے سے اٹھ کے نا
بوڑھے سے کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے اس ویلے کریں جب تو اپنے پیراں تے کھلو جائیں گا. میں چپ رہا. اگلے دن ہی میرا دوست, ہی از نو مور, اے ویری ڈیئر فرینڈ, اللہ کری کہہ رہے ہیں. اسکول, کالج, پھر کالج میں تھے ابھی, میں تو انٹر کر کے آ گیا, تو اس کے ساتھ ہی اس کے والد کی ہوگی ڈیتھ. وہ تو بہت بڑے آرتی, ٹھیک. یہ میوہ منڈی. جی. تو ہی سڈنلی بیکیم انڈیپینڈنٹ اینڈ رچ. ان کو فالج ہوا ٹھیک. والد کو, تو کام نہیں, انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی. دوستی ہماری بچپن کی تھی, تو اسکول کی اور کالج کی. او آئی وینٹ ٹو ہیم, آئی بوروڈ سم منی. کپڑے بھی اسی کے, گھڑی بھی اسی کی اتروائی, اچھا. چین بھی اسی کی اتروائی. اچھا سائز اس کا میرا, لیکن وہ سلائٹلی پلمپش تھا, میں ذرا چکڑا جی ایسے, تو وہ ذرا نا بھرے بدن کا تھا, لیکن اس کا جوڑے چھوڑے. وہ بار بار کہے تیرا پرابلم کی ہے, مسئلہ کی فلانا ہے. میں نے کہا تو یہ کر, اسی کا بیگ لے کے اسی کے کپڑے ڈالے, پھر اسی کے باتھ روم میں جا کے اسی کا کپڑا اپنا وہ بھی اتارے. دین آئی وینٹ بیک اینڈ آئی ہینڈلڈ اوور ایوری تھنگ انکلوڈنگ دا واچ. یہ وہ تو میں نے اپنی امی کو اللہ بخشے, میں نے کہا امی یہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ اپنے فیصلے اس وقت کرنا جو تو اپنے پیراں تک کھلو جائے. تو آئی ایم لیونگ. ختم. مطلب ظاہر ہے مائیں جیسے ریئیکٹ کرتی ہیں ویسے یہاں. میں نے کہا امی میں کو خودکشی کرنے نہیں جا رہا. سعید کا گھر بھی ہمارے قریب ہی تھا, سعید سبتر اس کا پورا نام, تو بہت پیارا دوست. تو میں نے کہا وہ نو ایشو. میں جب ہاسٹل میں رہا ہوں 5 سال ایز این آنر اسٹوڈنٹ گیا تھا نا, میں 3rd ایئر میں ہی ہاسٹل میں, تو میں نے کہا جی میں ہر مہینے ملنے آتا تھا, ابھی ویسے ہی آیا کروں گا سعید کے گھر, نیو کیمپس ہاسٹل نمبر 1. ہاں ہاسٹل میں. تو میں نے کہا جی میں اسی طرح ہر مہینے آیا کروں گا آپ سعید کے گھر, واکنگ ڈسٹینس تھا, اور آپ وہاں پہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. ہاں تو میں نے کہا میں آپ کو فون کر دیا کروں گا. وہ باپ کا وہ فون سنبھال کے رکھا ہوا ہے اوپر میرے آفس میں پڑا ہے. ان کی یادیں رکھی ہوئی ہیں, ان کی ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے, یہ وہ سارا. ان کی پراپرٹی سے ایک اینٹ نہیں لی میں نے. خیر تو امی کو میں نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں. آئی لیفٹ. ختم. روفی میرا ایک دوست تھا, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا اب آپ میاں صاحب کو بتا دینا کہ ان کا دیا ہوا نام بھی نہیں استعمال کروں گا آج کے بعد. میرا اصلی نام ہے اسرار الحق. جی. میرے والد کا نام ہے میاں نثار الحق. ٹھیک. دادا کا میاں امام, ہمارا سارا خاندان انوار الحق, عین الحق, ظہور الحق, مصباح الحق, اس طرح کے نام. ٹھیک. I changed my name also. Finished. خود سے. بالکل. نعت اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مرشد ایک ہی ہے. مسلمان کو کیا چاہیے؟ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. اردو کمزور ہے, انگریزی میں پڑھ لو. ہاں جی. دونوں میں ہی کمزور ہو تو پڑھ لو. لغات القرآن میرے پاس پڑھی ہے. قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا مطلب اور اس لفظ کی تاریخ موجود ہے. کیا بات. تو حضور کی سیرت پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, تو بالکل نہیں. محبت بنتی ہے. کچھ تو فطری چیزیں ہیں نا, اولاد کے ساتھ یہ وہ, لیکن دوستوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو عرب کلچر کا حصہ تھی. تو ہمیں دین اس پہ پریکٹس کرنی چاہیے. بنیادی باتیں. کوئی ملا مولوی میں نے نہیں سنا جو ماتم اس بات پہ کرے کہ ملاوٹ نہ کرو, تمہاری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, حرام نہ کھاؤ, جھوٹ مت بولو. یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جنت حوراں, بس تیسرا کم بھی کوئی نہیں. ٹرو دیٹ سر. آپ نے نام چینج کیا سر؟ ہاں تو بس حسن نثار. حسن نثار رکھ لیا. 14 سال بعد جب صلح ہوئی باپ بیٹے کی, تو انہوں نے کہا کہ الو دے پٹھیا تو نام کھے چینج کیتا. میں کہا جی میں بلدیت تے چینج کرن دا نہیں سی گیا, نام چینج کرن دا کیا. اللہ اکبر سر, خوبصورت بات, بڑے ویل ایکسپلین کیا. بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے یا عمران خان؟ دیکھو بڑا لیڈر انسانوں میں ہو نہیں سکتا. حضور کے بعد, میں باقی پیغمبروں کے بعد کے بارے میں میں نے اتنا نہیں پڑھا, تو میں آئی ڈونٹ کوالیفائی. میرا نہیں خیال کوئی انسان بڑا لیڈر ہوتا. کوئی نہیں. امیر تیمور سے لے کے ٹھیک ہے ایٹلا تک, یا یہ جتنے بھی آپ نام لے لو, اچھا بہتر ہوتے ہیں
चलें बेहतर कर लें. ابراہم لنکن ہو گیا. اچھا ان کے پاس بھی سارے اچھے نہیں ہیں, آج کل بھی ہے نا انہوں دا صدر ایک سپر پاور سو کالڈ, وہ دا صدر ہے کی ہے. What is this level? What is this class? اس میں کوئی ڈیپتھ ہے, کوئی ویژن ہے؟ نہیں ایویں کہ جس طرح نہیں رنگ باز یا نہیں ہوندے اندرون شہر دے یہ وہ فلانا بلی ٹائپ. اچھا تو اسی طرح اچھا لیڈر انسانوں میں اچھا لیڈر تو چلیں بہتر کر لیں سر. بہتر بھٹو صاحب تھے, عمران خان ہے. نہ دیٹ وے, نہ بھٹو نہ عمران, دے ہیڈ دیئر اون ویکنیسز. دیکھو بات سنو, میں نے دھنک سے کیریئر شروع کیا جو پاکستان کا مقبول ترین میگزین. بالکل ٹھیک ہے, بلیک ہوا. وہ بھٹو صاحب نے بلایا, سرور سکیرا صاحب اللہ انہیں زندگی دے, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ہی از the one who launched me into میڈیا, ہاں جرنلزم. ہاں, تو وہ بھی میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میرا ایک دوست طارق سجاد جان, وسیم سجاد جان صاحب کا نا, سیمی بھائی کہتے ہیں ان کو, ان کا چھوٹا بھائی, ٹھیک. تو اس نے کہا کہ یار تو اس کو کر لے, تو فلم رائٹر بننا چاہ رہا ہے تو تینوں کسی نے اسٹوڈیو تو بڑا نہیں دینا. اچھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بات. اس نے کہا تھرو دس میگزین یہ وہ سارا. اچھا خیر اینی وے, بھٹو نے ان کو انوائٹ کیا, دھڑک کریز تھا, باپڈا کا ہال بھرا ہوا تھا, بیگم نصرت بھٹو وہیں سالگرہ کے میگزین کی ہے. بھٹو نے اب رونت کا حال دیکھو بھٹو کی رونت. تو اس نے کہا کہ بھٹو نے سرور بھائی کو, سرور سکیرا صاحب جو ہمارے چیف ایڈیٹر تھے, وہ مالک بھی تھے اس دھنک کے, انہوں نے کہا کہ جو بھی نام لیا ہوگا مسٹر سکیرا یا ڈو یو ڈرنک. اچھا, تو سرور بھائی نے کہا اوکیجنلی, مطلب کبھی کبھی. ویل اٹ از این اوکیزن فار یو, کوئی اوکیزن ہو تو میں پیتا ہوں. کوئی میں سمجھ گیا کہ تمہارا یہ اوکیزن ہے کہ تم, اچھا بلایا خود ہے. جملہ ایک سنو, آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری. یہ جملہ کس کا ہے؟ بھٹو کا. میں اس ملک کی واحد مقدس گائے ہوں. پتہ کی لگا کہ وہ بیچارہ مار ہے تارا مسیدی, پیچھے کو کباجیا ہے, ساری عدالتوں صاحب, قاتل وہ ڈیفینیٹلی نہیں تھا. اس میں معصوم تھا وہ, دو ٹکے دا ایک آدمی انہیں مروا کے ہی کرنا سی انہوں, یار کو اکل ہاتھ مارو, یہاں تو کوئی تھرٹ ہو نا. ہاں جی, وہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا. احمد رضا قصوری کی بھی کوئی حیثیت نہیں, اور یہ وہ جو کہانی. خیر وہ اچھا, وہ اتنا بے نیاز, حالانکہ وہ اے بیرسٹر, بریلینٹ آدمی, اس کے اندر اگر ذرا سا بھی گلٹ ہوتا اس کا نام و نشان مٹا دو, تو اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ یار میرا کی لینا دینا ہے. سو یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ایک پیکج ہیں, کمزوریاں, خوبیاں, خامی. عمران خان کو آپ نے ایک ٹائم پہ سپورٹ کیا؟ نہیں, میں آخری وقت تک کیا, میں اب تک بھی, اب بھی آئی ہیو اے سافٹ کارنر فار ہم. میری عمران کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ ان لوگوں سے نفرت کا ری ایکشن تھا, یہ یاد رکھنا. ہی آفرڈ می, گواہ بھی اللہ اسے صحت زندگی دے موجود ہے. کون؟ محمد علی درانی, جو پرویز مشرف صاحب کے وہ انفارمیشن منسٹری بھی رہے. وہ اس طرح ہوا, الحمرہ میں فنکشن تھا کو بہت بڑا, تو میں سیکنڈ لاسٹ اسپیکر تھا. مجھے تو نہ کرکٹ سے کوئی دلچسپی, نہ عمران سے کوئی دلچسپی, میرا تو کوئی ایشو نہیں تھا. پاسبان والے اس زمانے میں فنڈ ریزنگ میں ہیلپ کر رہے تھے عمران کو. ٹھیک, پاسبان کے سربراہ تھے محمد علی درانی. اچھا, میں سیکنڈ لاسٹ اسپیکر تھا, ٹھیک ہے, لاسٹ اسپیکر تھا عمران. میں نے تقریر کی, بجائے اس کے کہ میں وہاں بیٹھ کر نکل گیا باہر. مجھے نہ کرکٹ سے دلچسپی ہے کوئی, نہ کبھی تھی نہ ہے. مجھے کھیلوں سے لمبا چوڑا, سوائے جب ایک زمانے کیسے اسٹیج جب اسلام قبول کیا محمد علی جو باکسر تھے, ہاں جی, ہی واز اے لیجنڈ. بالکل ٹھیک, صرف جب تک وہ رہے رنگ میں, ہاں وہ دیکھتے تھے آپ. میں بہت بڑے ہاکی فلانے آئٹم کھانے, میری جند جان ہے. چاچا غلام رسول کا بیٹا اختر رسول آج بھی گنیز وقت اس کا ریکارڈ نہیں
ٹھیک نہیں ٹوٹا. اس کا فرسٹ کزن یہ وہ میرا بچپن کا دوست ارشد چودھری، ڈیتھ ہو گئی اس کی، اختر رسول کو اللہ زندگی دے. آمین. اچھا تو وہ ہاں وہ ختم ہو گئی بات. اگلے دن مجھے محمد علی درانی کا فون آیا کہ یار اپنا حسن بھائی وہ عمران ملنا چاہتا ہے. میں کہ کون عمران؟ اچھا. یہ نہیں کہ میں اس کو جانتا نہیں تھا، لیکن وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ نہیں، باہر عمران کامن نیم ہے، جو کو کہے حسن، تو پتہ نہیں کہ نہیں حسن لگے پھر دے. اچھا تو انہیں کہا اپنا عمران، ابھی پی ٹی آئی شی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں، سمجھ گیا. تو میں نے کہا اچھا کیسے کریں، میری طرف کر لیں آپ یہ سارا. میں نے کہا جدھر مرضی کر لوں. وہ اس وقت مسلم ٹاؤن، اب پھر واپس اسی گھر میں بیچ میں کر کے وہ گل خیر ہے نہیں چلے گا، گپاں چپائیں گے وہ ساریاں جنرلی. اچھا میرے اندر تو چونکہ کوئی کریکٹر یہ انٹرٹینرز ہوتے ہیں، قوموں کے ہیروز جو ہے نا یہ انٹرٹینرز ہوتے ہیں، ایکٹرز ہو گئے، ایون سنگرز یہ وہ وغیرہ، مطلب یہ پلیئرز وغیرہ یہ انٹرٹینرز ہوتے ہیں. اچھا قوموں کی تقدیریں بدلنا وہ اور معاملہ ہے، یہ انٹرٹینرز ہیں. فٹ بالر ہو گیا، فلانا ہو گیا. اچھا خیر میرا ویسے ہی اسپورٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا باتیں کرتے 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 تو میں نے اس سے پہلے کہ عمران شروع کرتا میں نے کہا کہ یار میں یہ افواہ چل رہی تھی کہ عمران پالیٹکس میں آ رہے ہیں. اچھا تو میں نے کہا یار وہ سنا ہے تو یہ کوئی اس میں کوئی صداقت ہے؟ ہاں صداقت ہے. میں نے کہا اگر تو کوئی ہے تو اس کی بات کرتے ہیں، ورنہ زینت امان کے ساتھ تمہارا سنا افیئر رہا ہے، کیسی ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے. ٹھیک. اچھا میں نے زینت امان کو دیکھا بھی نہیں. وہ ہنس پڑا کہ کام مار کے، تو کہتا ہے یار پالیٹکس والی بات ہے، اگر تیرے جیسے لوگ مل جاتے ہیں. اچھا ایک بات اوورآل پاکستان حالات. دوسری بات میں اس وقت چھوڑ چکا تھا پی ٹی آئی، تعلق میرا بالکل اس کمرے کی پتہ نہیں کتنی تصویریں ہیں، صد عمر شیخ رشید وغیرہ. اچھا تو پھر ایک اور بات، ضیاء شاہد صاحب کی کتاب پڑھو، مرحوم کی، ان کی ڈیتھ کو بھی پتہ نہیں 5-7-8 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے. یا حامد میر کا پروگرام ڈھونڈو تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام کس نے رکھا تھا. ان کو پڑھو، ٹھیک، وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا، آپ کو بات پوری سمجھ آئے گی. پہلے جو سلوگنس دیے نا میں نے وہ پتہ کیا تھے؟ کیا؟ کرپشن کنگ اور کرپشن کوئین وغیرہ. آئی یوز ٹو رائٹ اسپیچز ٹھیک، اینڈ ایوری بڈی نوز. سمجھ گئے؟ وہ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، ہاں جی، رستہ رسول کا، پاکستان سب پاکستانیوں کا. دیز ور دا 4 slogans جو اس زمانے میں لیٹر ہیڈ. اچھا میں نے جب ارد گرد دیکھے نا بجو باندر تو میں ود ڈرا کر گیا. آپ نے کیا کہا کہ بس چھوڑا نہیں، میں 2 سال بڑی جان ماری. میں نے پہلا سیل فون اس چکر میں، چونکہ میں موبائل نہیں رکھتا، سیکرٹری میں اب بھی نہیں رکھتا. وہی میں کہہ رہا ہوں، موبائل اب بھی نہیں رکھتا. ہاں اس وقت مجھے اس لیے کہ میں تھا میڈیا ایڈوائزر اور سیکرٹری انفارمیشن، یہ وہ سارا. وہ تو جب میں نے ارد گرد دیکھے لگڑ بگڑ سے، ہر بندہ سوچ کے بیٹھا ہے. ایک تھا اوان، اچھا بیبا پیارا، وہ چیف آف سٹاف، وہ امریکہ ہوتا ہے آج کل بھی امریکہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بیچارے کے نا پاؤں شاؤں کٹ گئے، کوئی بیماری ایسی تھی وہ سارا. وہ ہی واز ویری کلوز ٹو فنڈ ریزنگ وغیرہ میں امریکہ میں وہ ہیلپ کیا کرتا. محمود اوان اچھا، یونیورسٹی میں بھی ہمارے آگے پیچھے تھا. ہی ریکگنائزڈ می ایز این اولڈ یونیورسٹی فیلو. میں نہیں پہچان سکا لیکن اچھا تھا. وہ چیف آف اسٹاف بنا پھر رہا ہے. اچھا 2-3 اور لوگ، وہ لوگ اچھے تھے لیکن سیاسی طور پہ بانج اور بنجر، اہم نام. اچھا، ہاں
ایک بعد میں اویس غنی سویٹ آدمی، بٹ وہ گورنر شورنر بھی بعد میں کہیں کسی اور پارٹی کے چکر میں. اسی طرح بہت اور کچھ لوگ. میرے جانے کے بعد معراج محمد خان آیا تو مجھے نہیں پتا، اچھا میں ان کو جانتا نہیں تھا تو، لیکن ان کے آنے سے پہلے میں چھوڑا نہیں، آئی جسٹ بس وہ کہتے ہیں نا سائڈ پہ. سائڈ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا، اور واقعی مجھ سے ہو بھی نہیں رہا تھا. اچھا میں ٹیلی فون بج رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ وہ، میرا وہ ٹائپ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نہیں، اور دوسرے ارد گرد کچرا ہے سارا. سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں، میں نے کہا یہ نہیں پہنچ اقتدار سکتے میں کہیں. آئیں گے پھر بھی کچھ نہیں. اچھا بعد میں بھی جو کچھ آیا ہے سامنے میرے ریکارڈ میں ہے. 1.5 سال نہیں ہوا تھا، جنگ پاکستان کا آج بھی سب سے بڑا اخبار ہے. ہاں جی میرا پاپولر ترین ہاں جی کالم تھا چوراہا میں. چوراہا. میں نے کیا لکھا؟ 1 سال 2-3 مہینے میں سنو، میں نے لکھا لعنت ہو مجھ پہ کہ میں ان کو جی. سپورٹ کرتا رہا. یہ دنیا جانتی ہے. دوسری بات، ایک صاحب ہیں ان کے بھائی بھی ایم این اے وغیرہ رہتے ہیں، ایم این اے ایم پی ہے، وہ خود بھی ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن، اچھا وہ اس وقت بھی میرا خیال ہے ایم این اے. ٹھیک. وہ ڈی جی نیب ادھر بھی رہے، وہ پتہ نہیں فرنٹیئر وغیرہ یا جو بھی ہے وہ کے پی کے اچھا. یا جو، اور دوسرا ادھر بھی وہ رہے لاہور میں، پتہ نہیں کس کے ہیڈ تھے، وہ بڑا سینسٹیو سا محکمہ ہے. ٹھیک ہے. ان سے میرا وہ پیار محبت وغیرہ ہو گیا. یہ وہ ان کی کتاب آئی، اس کا دیباچہ بھی میرا لکھا ہوا ہے. اچھا. کتاب کا نام ہے ہاں یہ سچ ہے. ہاں یہ سچ ہے. اس میں انہوں نے چھوڑا نہیں کسی کو. مجال ہے کوئی آگے سے کسی نے چوں بھی کی ہو، وہ ٹاپ ٹو ٹو ایک آنےسٹ آدمی، جھوٹ بولنے کی حد تک. یعنی میں شاید اپنی قسم نہ کھا سکوں میں بریگیڈیئر اسلم گھمن کی، حالانکہ میرے کو کلاس فیلو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. اچھا، ان کی اس کتاب کا جس کا دیباچہ میں نے لکھا ہاں تھا، جی. اور اس وقت تک میرا میل جول تھا عمران کے اور یہ ساتھ. ٹائم کب کا آ گیا؟ یہ کس ٹینیور کی بات کریں اب؟ 2000 یہ مجھے ٹائم جو مجھے تاریخ مہینے یا سال مجھے یاد اقتدار نہیں میں رہتا. آ گئے ہوئے تھے کون؟ عمران خان 2018. مجھے یہ بھی نہیں اب یاد. اچھا کتاب کی ہوئی لانچنگ، اچھا. ابھی چند دن پہلے بھی بریگیڈیئر اسلم گھمن آئے ہوئے تھے. نوری گھمن ان کے بھائی ہیں، وہ بھی رہے، یہ بھی اسمبلی میں اب بھی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے. ان کی کتاب کا تو بڑے ایک ہوٹل میں مال پہ وہ اس کا فنکشن ہوا. اگین آئی واز دا سیکنڈ لاسٹ اسپیکر. اچھا عمران ٹھیک. چیئر کر رہا تھا، تو میں نے دیباچہ لکھا ہوا تھا. اسلم گھمن صاحب تو ظاہر ہے آتھر تھے، انہوں نے بالکل ٹھیک. تو شروع میں ہی تو میں نے ادھر کہا، میں نے کہا عمران میں نا مردم شناسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب ہال بھرا ہوا ہے. اچھا یہ آپ نے میرا خیال ہے پرائم منسٹر، مطلب مجھے اب یہ یاد نہیں، آپ چیک کر لینا ٹھیک. خود ہی. اسلم گھمن صاحب کا نمبر چاہیے ہوگا تو نہیں سر، میں دے دوں کہہ گا. رہے نہیں وہ پوچھ لینا کہ جی اس وقت ہاں جی. وزیر اعظم تھے تو مجھے حسن بھائی نے یہ بات بتائی ہاں ہے، تو وہاں سے چیک کر لینا اگر ضروری ہے. عمران خیر ہنسا رہا. جب اس کی باری آئی، اس نے شروع یہاں سے کیا کہ حسن نے یہ بات کی ہے، اب مجھے یہ بتائے، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ حسن کو کون لے کے آیا تھا. میں نے اس نے نہیں چھوڑا کہ مرزائین نے فلانا، میری سمپتیز تھیں، اور اس کے پیچھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نفرت تھی. اور نفرت کیوں؟ مجھے زرداری صاحب ایز اے ہیومن بینگ آئی لائکڈ ہم. ٹھیک ہے، یہ نال بھی کئی میٹنگاں شہباز شریف نال، وہ یہاں کا ایک کو پرانا پتہ نہیں ہے. یونیورسٹی میں میرے وہ باٹنی میں، ہاں بعد میں وہ سیٹل ہو گئے ادھر، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ بیت المال کے پتہ نہیں کہاں، آج کل بھی پتہ نہیں نام بھول جاتے ہیں. اچھا، تو آئی ہیٹڈ دیئر گورننس. ٹھیک ہے، یہ اختلاف تھا میرا ان دونوں. عمران کے ساتھ تھا کہ یہ مردم شناس نہیں ہے. یہ اختلاف. میں ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا، وہ بلکہ وہ ہائی لائٹ وہ جب بھی چلتی ہوئی کہ میں نے عمران جیسی خوبیاں کسی میں نہیں دیکھی، اچھا، اور ویسی کمزوریاں اور خامیاں بھی کسی میں نہیں دیکھی.
ٹھیک. ہی از اے بلینڈ. جو نارملی انسان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ ہے میرا اس پہ کامنٹ. ویسی خوبیاں بھی دیکھو. ایک دفعہ نا پورا ہم نے یہ کیا سرائکی بیٹھ تقریر بازی یہ ہو رات کے 1 بجے تک. وہ بدترین گرمی میں بھی ایسی استعمال نہیں کرتا. یہ کیا صفت ہے؟ وہ کہتا ہے نیچر کے ساتھ. اس کا لاڈلا کتا اس وقت یہ بنی گلا نہیں بنا تھا, وہ پہاڑی کے سامنے گھر تھا, وہ لے گیا, وہ کتا ہی مر گیا. دا ڈاگ کنڈ کیپ پیس ود ہم. یہ بھی چبلوں کی طرح کہہ دیتے ہیں. وہ نشہ, او بھائی میں سگریٹ پیتا ہوں, میں 2-2.5 کلومیٹر سے زیادہ میں چل ہی نہیں سکتا. ہمارا ایج گروپ بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک. وہ پہاڑیاں چڑھ رہے ہیں. وہ جو بندے کسی بھی قسم کا کوئی نشہ وشہ کرتے ہو نا, ان کا یہ اسٹیمنا ہوتا ہی نہیں. یہ اتنے جاہل ہیں یا جان بوجھ کے. اچھا رستے میں جاتے ہیں نا سفر پہ, ایک تو وحشیوں کی طرح گاڑی چلانی. اچھا تو وہ یار نیند آئی ہے ذرا ہو گیا, ڈھابے پہ چارپائی پہ لیٹا سو گیا. اب کیا کرو گے؟ عجیب ترین بات. سمجھ آئی آپ کو کیا عمران خان کی؟ نہیں, میں سمجھ آئی ہے تو بتا رہا ہوں نا کہ اس جیسی. اچھا اے سی وہ نہیں چلائے گا جون جولائی میں بھی, اے سی نہیں. ان کے یہ دور اقتدار میں ملک کو, پاکستان کو کوئی نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ نقصان تو کم از کم قطعاً کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, سلیکشن آف پیپل وہ سارا بڑا ہی ایک عجیب سا واقعہ. میرے پاس یہاں شبنم بیٹھی تھی تو آ گئے وہ شہریار آفریدی. اچھا. شبنم ڈھاکہ سے آئی ہوئی تھی اپنے وقت کی. تو میں بڑی ہاں, تو میں نے اس وقت نا ہم اپنا کھانا وانا کھا کے فیملی اوپر جا چکی تھی, وہ جانے والی تھی. تو وہ کو بات ہوئی تو میں نے کہا یار, ان کے جانے کے بعد ان کے سامنے نہیں, میں نے کہا کیا انہوں نے کہنا کہ وہ شبنم ایک تو ہندو ہیں, دوسرے وہ بنگلہ دیشی ہیں. اچھا. اور انہوں نے راج کیا ہے, بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی, ان کو نہ کوئی ایوارڈ شوارڈ. جی جی جی. خیر وہ بات, وہ ایوارڈ شوارڈ جب آئے, میں اس لڑکی کا نام نہیں لیتا, تو عمران نے کہیں کہا, وہ فواد صاحب نے اپنی کوئی. تو میں نے وہ جب وہ ملاقات ہوئی, اور ہمیشہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے جب ملنا چاہا تو میں نے ملا بس. اچھا, آپ نے نہیں کبھی نہ میں نے زندگی میں کبھی یہ کام کیا ہی نہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں؟ قطعاً نہیں. واہ. تمہارا دل کرے گا مل لیں گے. اچھا, یہاں وہ پتہ لگا وہ باجوہ صاحب کے دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی. اس کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ حسن بھی آ رہا ہے. تو رستے میں فون ہو, یار تو سیدھا ادھر ہی آ جائیں. مطلب اس طرح کر, سمجھ گیا. ہاں اس طرح کر کے تھا. یہ میں نے قسم نہیں کھائی ہوئی تھی, لیکن وہ نکل ہی نہیں. اچھا, باجوہ صاحب کے ساتھ میرا بہت ایک پیار محبت کا تعلق تھا. اب تو ہماری ان کے ساتھ وہ عزیزداری بھی ہوگی. خیر میں نے کہا یار, میں نے کہا ابھی تو وہ اس نے فواد کے بارے میں 2-4 اچھے سے جملے بول کے کہا یار اس نے فلاں کو مطلب تبرہ بھیج کے اس پہ. تو وہ اچھا, ادروائز بہت سے معاملہ ایک مجھے زندگی میں نہیں بھولتا. جون جولائی بدترین حالات, سرائکی بیلٹ میں وزٹ کرے, میں اب شہر بھول. تو میں اور عمران, مجھے اور عمران کو ٹھہرایا کرتے تھے جو لوکل عہدیدار وغیرہ ہوتے تھے نا, وہ ان میں سے جو کھڑپینچ ہوتا تھا یا یہ وہ ظاہر وہ فیوڈل سا علاقہ. تو جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے کو رات کو 12-1 بجے گئے تو گرمی برا حال. اچھا اب وہ برآمدہ سا تھا ادھر اور ایک ادھر کمرہ. اچھا, اور بھی ہوں گے مجھے یاد نہیں. یہ ادھر عمران نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ہے, ادھر میں نے کھولا ہے. اچھا. انہوں نے کچھ 6 گھنٹے پہلے سے اے سی چلایا ہوا تھا. اچھا. ہم نے اکٹھا ہی دروازہ کھولا تو ساتھ ہی نا اتنا بڑا تبرہ آیا, بند کرو اس کو, شدید. اچھا وہ باہر جا کے لان میں بیٹھ گیا.
صبح مجھے پتا چلا کہ یہ 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا ہے کہ نارمل ٹیمپریچر ہوگا، تھکن سے برا حال. یہ سننے والی بات ہے. ڈھابیاں تے سو جانا گھنٹے کے لیے. اچھا اب یہ باتیں فیسینیٹ کرتی ہیں. اور اچھا صبح وہ جو مقامی ہمارے یہاں عہدے دار کھے ہوں چمچے کڑچے ہوں نوک کیا. میں تقریباً اٹھا ہوا ہی تھا. میں نے کہا ہاں کہ وہ بڑی میٹنگ ہے جی تو خان صاحب نو جگانا ہے. تو میں کہا جگاؤ. نہیں تسی جگہ ہاں نہیں تسی. اچھا میں نے 1-2 دفعہ ہلکا سا نوک کیا، رسپانس نہیں آیا. دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کھل گیا. اور میں نے کہا وہ فلاں یار. اچھا میں 5 منٹ اٹھ گیا. بستر پہ یوں تھا جیسے 2 بالٹیاں پانی کی، اپنے پسینے میں غرق. اچھا بدیانتی کسی نے کی ہو، ظاہر ہے میرا اگر کوئی بھائی بیٹا یا مطلب کوئی اس طرح کرے گا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں یہ بات مانتا. جس آدمی نے جمائمہ کا شادی کے بعد، وہاں تو یہ ایک روایت ہے، قانون ہے ماننا ہے کہ جی بیوی کی جائیداد سے اتنا میرے کا ریفیوزڈ. کبھی گھڑی نہیں پہنی، کبھی اس کو نہیں ان چیزوں کا میٹرلسٹک نہیں ہے. نہ یہ اس لیے یہ باقی کوئی جو چیزیں ہوں گی یا پتا نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن میں نے کہا یہ ارشاد بھٹی کا وہ چلتا ہے، وہ ویسی خوبیاں میں نے کسی میں نہیں دیکھی اور ویسی خامیاں بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مین اسٹریم میڈیا میں سر آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، کیا اب یوتھ کو یقین کرنا چاہیے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر؟ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ کے پاس ڈائننگ ٹیبل پہ ڈشز کا انبار ہے. اٹس اپ ٹو یو کیا آپ کریں، کھائیں کیا کھائیں نہ کھائیں. آپ نے اگر کولیسٹرول ہے، آپ کا ہارٹ کا مسئلہ ہے اور آپ نے اسی طرح کی کوئی چیز کھانی ہے تو اٹس یور چوائس، ٹھیک کھاؤ. لیکن 2 چوراں چوں 10 چوراں چوں 20 چوراں چوں ایک چننا ہوں. چوائس کیا ہے؟ ڈفرنٹ ایولس، ڈفرنٹ سائزز. اب بات سنو، جس ملک کا سابق وزیر اعظم میڈیا پہ یہ بات کرے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا یاد آیا ہی کس نے کہا تھا، تو بس اور کیا لینا ہے. اس سے سمجھ نہیں آتی بات. اور مجھے ایک بات بتاؤ، ہاؤ اولڈ آر یو؟ 31. اچھا الطاف حسین صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت زندگی دے. میرا کبھی کبھار رابطہ بھی ٹھیک وہ فون کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے جیسے پتہ نہیں کہاں سے نمبر. ان کی شدید خواہش تھی کہ میں ان کی طرف سے سینٹ میں جاؤں. میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا مجھے کہو خودکشی کر لوں گا. تو میرا آپ کا ایک پیار محبت کا تعلق ہے، میں وہ کر لوں شاید. ٹھیک یہ مجھے اس کا معراج خالد صاحب جو پرائم منسٹر تھے، یہاں لگی ہوئی تصویر، میرے وہ بزرگ تھے بہت زیادہ. بلکہ ایک تلوار جو پتہ نہیں وہ اردن کے بادشاہ نے ان کو دی تھی، یہ وہ اس کی نیام جو ہے وہ 18 کیرٹ گولڈ کی ہے، لگی ہوئی ہے ادھر. وہ انہوں نے اللہ بخشے آنٹی کو، انہوں نے کہا کہ بھی ایسا کچھ تو کرا لایا ہے. وہ تو فرشتہ درویش آدمی. تو انہوں نے کہا کہ ملک صاحب آس پہ آنٹی، انہوں نے کہا ملک صاحب پوری زندگی میں سے کبھی چلا نہیں بنا. وہ ان سے بھی بڑھ کے درویش ہے ویسے لفظ درویش. ہاں تو میں غلط اس لیے بولتا ہوں کہ کہ کچھ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی آج، بہت سی چیزیں. تو وہ انہوں نے مجھے کہ اچھا وہ میرے ظاہر پاس آتے تھے میرے فارم ہاؤس میں، تو میرے پاس مجھے اینٹیکس کا شوق ہے. ہاں جی، وہ ریمنگٹن کی گنز یہ وہ وغیرہ اس طرح سگارز ہیں. سگارز وغیرہ. نہیں سگار نہیں، اینٹیکس کا شوق ہے. وہ بھی سر پرانی سگار بھی بڑے بڑے. نہیں وہ بلشٹ ہے. وہ کی اینٹیک ہونا، اینٹیک تو سورڈز پرانی چیزیں، یہ وہ مشق ہے 150 سال پرانی، وہ یہاں لگی ہوئی ہے. ٹھیک وہ تھوڑی سی نہیں نظر آ رہی. جی ہاں 200 سے اس پہ پیچز لگے ہوئے. اچھا تو انہوں نے کہا وہ پھر مرشد ہوں، مجھے پیار سے مرشد کہتے تھے. اور جب وہ پرائم منسٹر ہوئے تو ارشاد حقانی صاحب نے جوائن کیا انفارمیشن منسٹر کے طور پہ، تو مجھے اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ معراج خالد صاحب میں نے کہا جی نہیں، اور میری مدد ہو جائے گی. مرشد پیار سے مرشد کہتے تھے، مرشد وہ تھے میرے.
تو میں نے کہا جی میں ویسے آ جانا اتنے پی ایم ہاؤس کمرہ تو ہوئے گا نا کوئی کدا ایویں مذاق نہ ہسن لگ پائے دیوان میں کہ نہیں آئی ہیٹ اٹ. بالکل ٹھیک. اقتدار مطلب آپ نے شروع سے انکار ہی کی ہے کہ نہیں میرا میں نے کہا نا مجھے کھیلوں سے سیاست سے یہ گندا کام ہے. نہیں شوق اس کی مجھے ایک بات بتاؤ دیانتداری سے اگر آپ نے حرام نہیں کھانا اور ٹور ٹپے کا شودوں والا شوق نہیں ہے یہ ڈالے فلان پروٹوکول اور پیسہ اگر یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے کون جائے میں تو دوڑیا جاما یہ چمبلی چھچن ہو رہا ہے تو بنتا ہے. ٹھیک کہہ رہے سر. میں اپنی کتابیں چھوڑ کے اپنا مخصوص ماحول چھوڑ کے میں ادھر جاؤں نہ میں نے حرام کھانا ہے نہ مجھے یہ کوئی اس طرح کا کوئی شوق ہے کہ ڈالے مالے یہ وہ بالکل نہیں. سیکورٹی کی حد تک ٹھیک ہے بندہ اپنا کر لے اسلحہ لے کے چلے جائے پرابلم ہے ایک آدھ گارڈ رکھ لو. اچھا اگر یہ شوت پنے آپ نے نہیں کرنے اور آپ نے کمیشن نہیں کھانے کک بیک نہیں کھانے جی تو آپ کو جو وہاں سے ملتا ہے وہ تسی عیدی ہو. ساری اسمبلیاں پتہ کرو چیک کر لینا اس انٹرویو کے لیے چیک کر لینا نیشنل اسمبلی سینٹ مینٹ انہیں پاکستان کو دیتا کی ہے اور ایک کنیچ کاسٹ کرتی ہے آفیشلی اور یہ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. موٹی بات کر رہا ہوں نا تفصیلات جان لو نہیں بالکل ٹھیک اسٹریٹ اوے. اچھا کیا کرنے جاتے ہیں اسی لیے جاتے ہیں. ٹھیک بالکل ٹھیک. حرام کے انبار میں باہر اب تو 5-4 سال ہو گئے میں تو ملک سے باہر بھی نہیں جاتا. وہ جدھر جاؤ یار فلاں دی بلڈنگ ہے فلاں دی بلڈنگ ہے فلاں دی بلڈنگ ہے پاکستانی تو میں جھاڑ دیتا ہوں بات. میں نے کہا یار لعنت بھیجو جس کی ہے مجھے کیا اور کم نہیں نام لے لکھیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی ہے. ہاں پاکستان کے ٹھیکیدار. ٹھیک ہے سر. پیپلز پارٹی کے دور میں جیل ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ وہ میں نے ایک بھٹو صاحب تھے جیل میں تو میں نے ایک فرضی انٹرویو ان کا نا اچھا بھٹو بھوت سے جیل میں ملاقات. اچھا تو اس پہ پھر جیل ہاں وہ میرا کیا معاملات مبشر وہ پتہ نہیں پرچے پرچے جنہیں بھی پا دیں. وہ میرا ایک دوست چرس پیندا سی میرے دفتر چرس بھی نکل آئی. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا کیا ویسے میرا ایک دوست ہے بہت پیارا سلود رانی وہ میں اس کا نام وہ کینیڈا ہوتا ہے تو وہ تو چھپاتا بھی نہیں اس لیے میں نام لے رہا ہوں. وہ اس کی کہیں کو پڑی ہوگی دوائش ہوئی. ہاں وہ اچھا وہ پورا پنڈی پولیس آئی تھی وہ تو 5-7 ہی ہون گے سارا گلبرگ کا تھانا. میں جب اریسٹ ہوا وہاں نیچے ایک لفٹ ڈرائی کلینر ہوتا تھا روبیا سنیک بار ہوتا تھا ڈاکٹر مبشر حسن کا مین پہ گھر ہے اس کے سامنے بلڈنگ ہے وہ آج بھی ہے. ٹھیک اس کا اوپر والا گراؤنڈ فلور نہیں اوپر والا فلور ہمارے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا میں ٹھیک بس میں جب باہر گیا تو میں حیران رہ گیا. میں آگے پتہ نہیں سلطان نے ڈاکو نو اریسٹ کرنا ہے چول جائے وہ خیر وہ ایک اچھا کتنے دن رہے ویسے سلاخوں کے پیچھے؟ وہ مجھے زیادہ دن نہیں لگے وہ اس کی بھی کہانی اور ہے لیکن آپ کے تعلقات تھے کس کے اس ٹائم پہ بھی ماشاءاللہ مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ زیادہ دن نہیں لگے؟ نہیں ایک قربت داری تھی. وہی تعلقات ایکس وائفس وہ کیا لگتے تھے وہ ضیاء الحق کے طیارے میں بھی وہ ہلاک ہوئے جنرل بخاری تو وہ پھر بھی انٹرویو یا ہاں تو اس لیے بچت ہو گئی. نہیں بچت کیا جتنا کو 10-15-20 دن کا تھا وہ ہم نے کاٹا. مار تو نہیں پڑی تھی نا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا ہاں جب مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے تیسرے دن بلایا گیا تو چاچا بکاؤ میرا ان کی ڈیتھ تک تعلق رہا ہے جو مجھے اریسٹ کرنے آئے تھے. ٹھیک بقاء اللہ ان کا نام تھا جو اریسٹ کرنے آئے تھے. ہاں وہ جو اس تھانے کے جس میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ پتر رو بہت پیار سویٹ آدمی لیکن ظاہر ہے ان کو تو حکم تھا انہوں نے 5-7 بندے لائے باقی گلبرگ تھا یہ تو اور مجھے کہا اچھا ادھر میرا خدمت خاطر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے بڑا جالا حوالات بھری ہوئی جیل بعد میں پہلے تو حوالات ہی
تو مجھے دوبارہ فلانا کر رہا اچھا، ہے. میرا اب زنجیر تھا میگزین, وہ بڑا پیپلز پارٹی میں ویسے بھی پاپولر تھا. تو جدوں میں نے کیا نا, وہ مینو انہوں نے کہنا شروع کیتا کہ سر تسی کہ جی انے بجے 3-4 گھنٹے انہوں نے مجھے نا افیون کھلانی چاہیے آپ کو حوالاتیوں نے, اچھا جو مجھے رات کو دباتے فلانا ٹمکانا, میرا بڑا وہ اچھا رکھ رکھا ہوگا نہیں پورا. ہاں. تو میں نے کہا یہ کی ہے, انہوں نے کہا کھانا کہ جی اگر تشدد ہوئے گا یہ وہ اثر نہیں ہوئے گا, گھنٹے بعد لینا. ہاں اس ویلے فہیم کا وہ جڑا ہے میں کہ یار ہوئے گا تو پھر دیکھیں گے کی ہوندا. اچھا خیر میں گیا, وہاں کو پتہ نہیں کون تھے وہ, سویلین ڈریس میں, کوئی نہ کوئی وردی کسی کی کوئی نہیں, ٹھیک نہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہاں کے تھے وہ, کس محکمے کے تھے. وہ بیٹھے 3-4 ایس ایچ او کی, نو بڈی واز الاؤڈ. اچھا تو بیس کے سامنے نہیں جیسے یہ ہمارے کرسیاں پڑی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے ٹیل اینڈ, وہ ہال ٹائپ تھا وہ. اچھا وہ تھانے کا نا, وہ ایس ایچ او کا جو کمرہ تھا, یا پتہ نہیں جو بھی تھا, پیچھے کرسیاں لگی ہوئی. میں سمجھ گیا کہ دے وانٹ ٹو ہیوملیٹ می. وہ خیر تو مجھے پہلا سوال وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کوئی ادا تھی ان کی, آپ کا نام کیا ہے, واٹس یور نیم. میں نے کہا جی میرا نام جانے بغیر ہی تسی پڑھ لیا مینوں. اچھا چپ کر کے. تو میں نے کہا جی بیفور وی گیٹ ان ٹو اے کانورسیشن, تو آئیڈ لائک ٹو سمٹ سم تھنگ, آئیڈ لائک ٹو سے سم تھنگ. جہاں سینٹر وچ بیٹھا سی پولائٹ نہ تو کوئی ایسی, تو وہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے کے لیے انہوں نے شودوں کی طرح نا کرسیاں پیچھے کرا دی دور ظاہر, ہاں تاکہ یہ کھڑا رہے. ہاں جی کہتے ہیں ہاں گو ہیڈ. اچھا میں نے کہا جی اگر مجھے ہیوملیٹ یا ٹارچر کیا گیا تو پلیز میک شیور دیٹ آئی ڈونٹ گو الائیو. چونکہ اگر میں بچ گیا تو میں قلم پہ تھوکوں گا بھی نہیں. میں قلم کی جگہ کچھ اور اٹھاؤں گا, چاہے پھر اس کے نتیجے میں مارا ہی کیوں نہ جاؤں. ختم. بڑی بات. خود سب کے چہرے بدل گئے. تو میں نے کہا جی پلیز گو ہیڈ. ریئیکشن کیا تھا, انہیں بیل دیتی ہوں تو سڑے ٹیبل دے نال لگی سی سر تھلے, وہ آ گیا, ظاہر ہے وہ وردی میں تھا, پولیس کا تھا. جی جی آ گیا, انہوں نے کہا کرسی لا. اور آپ پھر بیٹھ گئے اور پھر ہاں انویسٹیگیشن جو بھی انہوں نے کرنی تھی. کیا بات, باہر نکل کے سر پھر کیا فیلنگ تھی؟ کوئی فیلنگ نہیں. اینڈ آئی مینٹ اٹ. مجھے اگر سزا یا کوئی ٹارچر کرتے تو میں لعنت بھیجتا. دوبارہ لکھتے میں 2-4-10-20 بندے مار کے آپ مارا جاتا. مزاج کی بات ہے نا. اور میں نے بالکل پولائٹلی ڈیسنٹلی, تو میں نے کہا جی پلیز میک شیور دیٹ آئی ڈونٹ گو الائیو. اگر میں بچ گیا تو قلم پہ دوبارہ میں تھوکوں گا بھی نہیں. بڑی بات. اس کی جگہ میں نے کہا جی آئی ول پک اپ سم تھنگ ایلس. جو اٹھا کے, اینڈ آئی واز ویری ینگ. اور پھر میرے ساتھ انہوں نے وہ تو باتیں کرنی, میرے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دیں. آپ نے وہ کوئی جرنلزم وغیرہ. میں نے کہا جی نہیں, تو کیا اکنامکس یہ وہ سارا ہاسٹل فلانا, وہ میرا انہوں نے انٹرویو شروع کر دیا. اچھا پوڈ کاسٹ ادھر بھی ہویا ہے تہاڈا سے, پوڈ کاسٹ میں کہ ادھر بھی ہویا. اچھے پیارے ڈیسنٹ. اور مجھے ایمی فیلنگ ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے لگتا ہے کہ پلسیے نہیں اتنے ہو سکتے. اچھا وہ کوئی اور تھے. ہاں وہ کوئی اور تھے, پتہ نہیں مجھے. ٹھیک, لیکن اچھا سر یہ پلسیوں کی شکلیں بھی مغرور تھے. جڑا تسی کہندے نے پتہ نہیں مجھے, ہاں بھی میں نوٹ کیتا شروع تو لے کے اینڈ تک. ہاں جس تے گل تے تسی کہہ دیندے نا یہ پتہ نہیں مجھے, او دا مینوں پتہ لگ گیا سر. اچھا چلو بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ ینگ ہو, اسمارٹ ہو, ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ول دیئر بی اے 28th امینڈمنٹ کمنگ, ابھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آئے نہ آئے جہنم میں جائے,
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ دا ویلفیئر آف دا پیپل. ٹھیک ختم. بالکل ٹھیک. میری طرف سے شیر شاہ سوری لایا ہوں. اوکے. ڈو ججز ہیو اینی سے ان پاکستان؟ کوئی سے ہے پاکستان میں ججز؟ جہاں عوام کی سے نہیں ہونی وہاں ججز وغیرہ کے سب کو سب کا پتہ ہے. سر کرنٹ ٹاپکس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا پھر ہم آگے چلتے ہیں, لمبی ڈسکشن ہے. کچھ کیسز آپ نے دیکھے ہیں, سوشل میڈیا سے اویئر ہیں, مین اسٹریم میڈیا سے بھی آپ اویئر ہیں. ایک نرس آپ نے دیکھا ایسڈ اٹیک ہوا. چوتھا, یہ ہفتے کے کیسز ہیں سر, ایک ہی 18 سال کی مصباح, یہ فوت ہوئی ہیں ڈومیسٹک وائلنس سے, مارا گیا باقاعدہ. پھر ایک گھر میں خاتون کام کرتی ہیں جہاں آپ نے بڑا ٹائم گزارا ہے, آپ کو یہ خبر بھی ملی ہوگی کہ ڈرائیور اور جی ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, ڈرائیور اور اس کے جو بیٹے نے, مالک کن کے بیٹے نے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے, اور اس کے بعد ابارشن ہوا, اور اس کے بعد وہ سارا سلسلہ. سر یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وی آر اے سک نیشن. یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہم جتنی باتیں دین کے حوالے سے کرتے ہیں, ملک کا نام دیکھو ذرا, اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی سر. مجھے تو اسلام یہاں کہیں نظر نہیں آتا. ریڈی والے سے لے کے حکمرانوں تک بدترین کرپٹ. جس کی چونچ ہے وہ آپ کی بوٹی اتنی سی اتارے گا, جس کا جبڑا ہے وہ پورا پرچہ لائے گا. تھوڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم تضادات کے بھیانک ننگے تضادات کے شکار ہیں. او یار, اسلام کا لفظ نہیں ہے, جمہوریہ. جمہور کہتے ہیں عوام کو. جی. کتوں سے بدتر زندگی. کتا تو کبھی بھوکا مرتا نہیں سنا. لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے, کبھی کتے کا سونا اس نے گاڑی کے نیچے سر دے دیا. بھوک سے نہیں سنا. جمہوریت بھی ہے, اسلامی بھی ہے, پاکستان بھی ہے. پاکیزگی نام کی کوئی چیز نہ آپ کی گلیوں محلوں بازاروں میں, نہ آپ کے اعمال میں, نہ آپ کے رویوں میں. کہاں اگر ہے تو بتا دیں, میں آپ سے معذرت کر لوں گا. ٹوٹل. اور دوسرے ہمارا ایک ڈی این اے کا پرابلم ہے. مجھے ایک بات بتائیں. جی سر. گورا آیا تو یہاں عیسائیت آئی. ہاں ہمارے یہاں جو بہت سارے کرسچنز ہیں وہ اوریجنلی کون ہیں؟ اسی طرح جو وہ چھوڑیں, یہ ڈی این اے کا پرابلم ہے. ہم اس وقت ہمارے یہاں بھونکتے رہتے ہیں, پولیٹیشینز بھی ادھر ادھر, دانشور 25 کروڑ. یہ تو بڑی پرانی گل ہو گئی. ہاں جی. اس وقت کم از کم آپ 2829 کروڑ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کبھی 25 نہیں کہتا. بھئی آپ نے اگر کہنا ہے کہ جی لاسٹ مردم شماری کا نتیجہ, پھر تو 25 کروڑ. تب تک کہتے بچے جمن تو علاوہ کم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, تو 25 کروڑ یا 28 کروڑ یہاں ہیں, لگ بھگ اتنا ہندوستان میں ہے. ہم سے ذرا اب کم بنگلہ دیش پہلے زیادہ تھا. میرے کلاس فیلو سے بہت سارے بنگلہ دیش, ہاسٹل نمبر 1 میں. ٹھیک. کلاس فیلوز کم تھے, لیکن وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے رہتے, ہم ایک ہی ہاسٹل میں تھے. انڈر گریجویٹس کا وہ ہاسٹل. ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ 75 کروڑ مسلمان یہاں جو بستا ہے وہ کہاں سے آیا؟ بے شمار ذاتیں چیخ چیخ کے بولتی ہیں ہمارا اوریجن کیا ہے. ہاں جی. سمجھ گیا. یہ جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی بات کی ہے وہ تو چھوڑیں, ہم تو ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں. ایک بات ہے, حضور کا ایک فرمان ہے, یہ مولوی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہاں جی. مجھے یہاں کٹ آ جائے پورا جسم پین میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں تک تو محدود نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو یہاں سے لے کے. اچھا ٹھیک. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون کون کیا کیا کچھ نہیں کر رہا. فرسٹریٹڈ ایک وحشی قسم کا معاشرہ, ایک ڈائریکشن لیس معاشرہ, گھٹیا سکولنگ. اول تو تعلیم ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے. ہاں جی. جو پڑھتے بھی ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں مجھے آپ بتاؤ. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اب میں اوپر والے میرے کمرے میں یہاں بھی لگا, میں وہ کیا سی سی ٹی وی کیمرہ. ہاں جی, کیمراز وہاں بھی لگا. تو میں ہمارے ساتھ والے گھر کے جو کراسنگ ہے اس پہ ایک ہائی پروفائل گاڑی ہے, اوپر لال بتی ہے.
اور وہ چوراہے پہ کھڑا ہے. کچھ دیر دیکھتا رہا, کھڑی ہے گاڑی, میں نے بیل دی, میرا کو ملازم آیا, وہ گارڈ آیا, میں نے کہا بولا کون ہے. ٹھیک. اتنی دیر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا باہر نکل رہا ہے. اچھا, وہ اس کے کسی دوست کی گاڑی پک کرنے آئی. پک کرنے یا ڈراپ کرنے, ٹھیک. ڈراپ کرنے, وہ نکلا, گاڑی نکل گئی, پولیس کی گاڑی. وہ اوپر نہیں ہو, جی جی, لال بتی لگی ہوتی ہے. اس بچے کے والد کو ڈی آئی جی یا پتہ نہیں کیا. اچھا. میں نے ہاشم کو بری طرح ڈانٹا. اچھا, اب بہترین تربیت کے باوجود, بہترین, یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ یہ ماحول آلودہ ہے نا, فضائی آلودگی. جی جی, تو میں اور آپ ٹکرے مار لیں, وہ آلودگی اندر جائے گی نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی حال باقی چیزوں کا ہے. اگر ہر چیز آلودہ ہوگی تو آپ کی بہترین تربیت کو بھی وہ ایکلپس کہیں نہ کہیں کر جائے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ٹولڈ ہم, میں نے کہا بات سن, یہاں سے گزرنے والا تیرے باپ کو گالی دے گا. اچھا, کبھی اپنے کسی بیٹے کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں دی جب تک اس کے پاس لائسنس نہیں ہوا اور اس کی ایج نہیں ہو گئی. حتیٰ کہ میرے بڑے بیٹے کو اس کا تھا, وہ یہ وہ لے لی. میں نے کہا لائسنس, اس وقت پرابلم تھا, وہ جانا پڑتا تھا, وہ باریک جہا لائسنس نہیں ہوتا, ہاں وہ بچکلا تھا نہیں, وہ جانا پڑتا تھا گورنمنٹ کالج کے پاس. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بڑی مشکل سے, مشقت سے بنتا تھا. نہیں, مشقت تو کوئی نہیں تھی, انتظار کر رہے ہوتے تھے لوگ, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو وہ مجھے چھیڑا کرتا تھا, کیسی چل رہی ہے میری گاڑی. گاڑی اس کو لے دی, 5-6 مہینے میری سستی, فائنلی گیا, لائسنس بن گیا, اب چلاؤ. اب واٹ از دس؟ یہ ایک سو کالڈ پاش بستی ہے, مہنگا علاقہ ہے, گیٹڈ, ہاں جی, گیٹڈ کمیونٹی, پارکس, یہ وہ کتوں کی طرح. ماں باپ سنتے ہیں تو بھاڑ میں جائیں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. آج کل آئی ہوئی ہیں نا وہ اسکوٹیاں, جی جی, کیا کہتے ہیں ای ان وی, کی آواز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, ساؤنڈ لیس. اس میں 12 سال کا, 13 سال کا, 14 سال کا ایک بچہ, پیچھے 6 سال کی بہن, اس کی بچی چھوٹی سی, وہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ بچے کون ماں باپ ہیں جو اس کو الاؤ کرتے ہوں؟ ان کو تو اپنی اولادوں کی تمیز نہیں ہے. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ایک مسخ شدہ معاشرہ ہے. نہ تعلیم نہ تربیت. رہی صحیح کسر, بھوک, ننگ, غربت, بے روزگاری نے پوری کر دی ہے. ٹھیک. شاعر کا ایک شعر ہے, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. خوبصورت. تو اس کا ہمارا ترین نمونہ. میں آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ جب ایوب خان تھے. اچھا. I like him, I respect him. To hell with your democracy. اور جمہور تو ہے ہی نہیں. ووٹ یا چھینا جاتا ہے یا بٹورا جاتا ہے, لیا نہیں جاتا. نو, چونکہ دینے والا کو پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے. کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی گجر ہے, کوئی رائیاں. میں نے اگر ووٹ, میں نے تو لعنت ہی نہیں بھیجی کبھی ووٹ دینے پہ. میں تو I don't believe in this system. چھوڑ گئے میں آپ یہ ووٹ چھوڑ دیں؟ نہ, میں نے کبھی ڈالا ہی نہیں زندگی میں, کبھی نہیں. تب میں ووٹ کے قابل نہیں تھا. جو مجھے پہلا بندہ اٹریکٹ کیا وہ بھٹو تھا. اس کے لیے میں نے جیل بھی کر دی. مجھے پیپلز پارٹی سے بھی, میری کتابوں کے نام میں نے بی بی, بابو اور بے بس عوام. بے بس عوام, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے آدم خور نظام کا نوحہ. یہ آدم خور نظام ہے. ہم دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ جب تک دھماکہ نہیں ہوتا, خون نہیں بہتا, بوٹیاں نہیں اڑتی لوگوں کی, کوئی بلڈنگ نہیں گرتی, کوئی 5-10 بندہ نہیں مارتا, وہ ہے دہشت گردی. تو جو ملاوٹ ہو رہی ہے, تم نسلیں کھا رہے ہو اپنی. میرے گھر میں بینڈ ہے, یہ جتنی بیکری کے آئٹمز ہیں ٹوٹلی بینڈ. آپ سپ لے کے دیکھو, اس میں دیر از نو شوگر. ہوگی تو گڑ ہوگا. بالکل ٹھیک. نو.
میں نے اپنے گارڈ کو بچے تو ظاہر ہے بچے ہی ہوتے ہیں نا ٹین ایج جب تو Obviously, ماشاء اللہ sir. میچور ہو گئے اریٹیڈ ڈرنکس وغیرہ یہ جو کولے شولے ہاں جی. نو جن کا یہ فوڈ ہے وہ اسے جنک فوڈ کہتے ہیں. ہماری نسلیں کھا رہی ہیں ماں پیوں نے بھی ہوش نہیں. ریاست ویسے ہی ستیلی ماں کے جیسی ہے. اعتزاز حسن بہت بڑے بیرسٹر ہیں انٹلیکچوئل آدمی ہیں کتابوں کے مصنف ہیں میرے بڑے بھائی بھی طرح. ہاں جی. جب وہ نہیں تھا وہ ٹیرا یا چیف جسٹس اس کی ریسٹوریشن کے لیے یہ ساتھ اس کے تو اعتزاز بھائی شاعری بھی کرتے ہیں تو انہوں نے لکھا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ہاں جی. میں جنگ میں تھا اور میرا کالم جو تھا وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے اچھی طرح. تو میں نے لکھا تھا اعتزاز بھائی یہ ماں جیسی تو شاید ہو لیکن ستیلی ماں جیسی. ستیلی ماں جیسے. اس ملک میں دیکھو معاشرہ کہتے کس کو ہمیں لفظوں کی بھی ہم لفظوں کے ساتھ بھی بلاತ್کار کرتے ہیں. معاشرہ معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ہوتا ہے انسانوں پہلی بات تو ملک سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. جی. ملک کو جنگلوں پہاڑوں دریاؤں نہروں چشموں جنگلوں کا نام تو نہیں ہے. ٹھیک. ملک جہاں آپ وہ جو دنیا کے بڑے ڈیزرٹس ہیں یا وہ جو جنگلز ہیں دنیا کے ان کو آپ ملک کیوں نہیں کہتے کیونکہ وہاں انسان نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. یا انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ملک ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا اب میں پتہ نہیں کیا بات کرنے لگا تھا میں کس طرف نکل گیا ہوں. ہاں یہی کہ مسخ شدہ مسخ شدہ آدمی اور انسان کا ہم انسان نہیں ہیں ہم آدمی ہیں. ہمیں انسان نہ ریاست نے بنایا. یہ بدماش 40 سال سے چپکے ہوئے ہیں. تیسری چوتھی نسلیں ان کی ان کا نہ کو آگا نہ پیچھا نہ علم نہ فلانا. رتی برابر رحم نہیں ہے رتی برابر. سر وہ یہی بات حسن نثار صاحب کہ آپ مختلف اپنے کالمز کے ذریعے پروگرامز کے ذریعے بہت اچھا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ان کا چیزوں کا بھی جسم پورا کھول کے رکھ دیتے ہیں ایک ڈاکٹر کی طرح. لیکن سر کئی لوگوں کا گلہ ہے کہ آپ اسے سیتے نہیں ہیں واپس. نہیں یہ میرا کام نہیں ہے. میں ڈائگنوز کرتا ہوں. آپ سرجن ہیں آپ نے سرجری کر رہی ہیں کسی نے اسٹچنگ کر رہی ہیں جا کے دیکھیں میرے سر پہ ہوا ہے ریسنٹلی اسٹچز کسی نے لگائے ہیں. تو میرا ایک علمی فکری ادبی قسم کا کام ہے. میں جرنلسٹ بھی نہیں ہوں. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس نے رپورٹنگ میں دھکے کھائے ہوں جی. یا نیوز روم میں راتیں جاگی ہوں. میں تو بیسیکلی یہ لکھنے والا آدمی تھا. بیسیکلی فلم لکھنے کا وہ میں نے پورا کیا. بننا چاہتے تھے. وہاں میری اوپر میرے آفس میں لگی ہوئی نور جہاں بابا چشتی یہ ہاں جی سب کی تصویریں. آئی ڈونٹ لائک. سر ان سے بھی کیا انسپائرڈ تھے کہیں؟ نہیں مجھے اچھا لگتا تھا. نہیں میڈم ووڈم نہیں مجھے لکھنا فیسینیٹ کرتا تھا اور اس لیے بچپن میں یہ شوق پڑا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بینرز پوسٹرز ہورڈنگز ہوتی تھی نا بڑی بڑی جی. ریاض شاہد کی زرقہ ایکٹر ثانوی انور کمال پاشا کی قاتل یو انڈرسٹینڈ. جی جی. ان کے نام تو میں اچھا فلم کا مجھے شوق تھا. اب بھی میں 70 سے آگے نہیں جاتا. ہالی ووڈ کی ہوں انڈیا کی ہوں پاکستان کی ہوں. ریسنٹ کوئی مووی شوی نہیں گند ہے کچرا ہے ان میں وہ بات ہی نہیں. خیر نہیں ہوئے تو میرا وہ کام نہیں ہے. میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے آقا کا حکم ہے بڑا خوبصورت کہ جب کہیں برائی بدصورتی جو بھی آپ دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو. پہلے ہاتھ سے روکو. بالکل ٹھیک. وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانا. میں تو دونوں کام میں بول کے بھی کر رہا ہوں لکھ کے بھی کر رہا ہوں. نتیجہ نکلے نہ نکلے جہنم میں جائے. کتنے عرصے سے سر یہ کام کر رہے ہیں؟ مالی دا کم پانی لانا
پر مشکاں لاوے ہائے 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 مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ بجو ہائے اگر ہائے ہائے. برباد ہونا ہے, یہ 28 کروڑ 30 کروڑ بجو نے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے جن کو یہ ووٹ شوٹ یہ سب ڈھونگ ہے. یہ پورا ملک ایک نوٹنکی ہے. غریب آدمی جہالت کی وجہ سے جٹ بٹ گجر رائی فلانے واٹ نان سینس. جی آپ جس بھی ذات کے ہوں, اگر میں جانتا ہوں کہ میرے علاقے میں, لیکن نہیں, میرے پتر نو نوکری دوا دے گا, سائیکل سٹینڈ دا ٹھیکہ لے دے گا, وہ ایک آدمی ہے آپ کو بیوقوف بنائے گا, اس کے پیچھے ہے. ہاں جی. یہ جو کانسٹیچوئنسیز میں آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لگڑ بگڑ سے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ان کے پیچھے آگے اور یہ وہ افغان ہاؤنڈس ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ایک سسٹم بنا ہوا جھگڑا ہوا. ڈس دیٹ میک اینی سینس؟ اور میں تھوکتا بھی نہیں ہوں جمہوریت, چونکہ وہ ہے نہیں. تو کون سا نظام ہونا چاہیے سر پھر؟ نہیں نظام نہیں, بندے کیسے ہونے چاہیے. بندے تو چلے ہونے چاہیے, لیکن پھر بھی کوئی نظام آپ سمجھتے میں نے ہیں؟ آپ کو بتایا کیا نظام. ایک مہنگی ترین بستیوں میں سے ایک بستی ہے. ایک باپ اپنے 12-14 سال کے بچے کو اسکوٹی دے کے پیچھے 5 سال کی اس کی بہن بیٹھی ہے. ہاں جی. اور لعنت ہے تیرے پہ, تو اپنا دوست نہیں. ہاں جہالت کی وجہ سے. ایم اے بی اے ایک فارمیلٹی ہے, تربیت اور چیز ہے. ٹھیک. بے شمار چیزیں ہیں. موٹر وے پہ اب تو خیر میں تو مدت ہوئی گیا ہی نہیں. لاسٹ میرے لیے وہ عجیب تجربہ تھا. ایک بدبخت آگے گاڑی جا رہی ہے, اکیلے باہر چل کے آ رہے ہیں, اچھا گاڑی میں جا رہے ہیں موٹر وے. اب واٹ کائنڈ آف اے نیشن وی آر. مطلب اس طرح جو ہے نا, مجھے بتاؤ کہیں کوئی چین امن کوئی خوبصورتی دکھائی دیتی ہے؟ حکمت عملی. یہ اتنے گئے گزرے اور چبل لوگ ہیں, کسی چیز کے لیے بھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا سمٹ گئی ہے کتنے سے سیل فون میں. تم نے اگر ٹیکسیشن کا کوئی یہ وہ کوئی جو نظام ہے, دنیا بھری پڑی ہے, سینکڑوں ملک ہیں. ہاں جی. 3-4 ملک کے ماڈلس منگوا لو, اپنی ضرورتوں کو بتا کر. نہیں, پنجاب بیٹھے ہیں میٹنگیں, ایوری ویئر اٹ از دا سیم. ایجوکیشن بنیادی. دیکھو بات سنو, قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرا. بالکل ٹھیک. پڑھ. اور ہم کون بد نصیب اور مکروہ لوگ ہیں, ہم نے علم بھی بانٹ دیا دو حصوں میں, یہ دینی علوم یہ دنیاوی علوم. دینا جدا دین ہے دنیاوی انہیں تیرے پیو نے بنائی ہے. علم ہے. دینی علوم تو آپ کو راکٹ بنانا نہیں سکھاتا نا. ہاں جی. وہ آپ کو آدمی سے انسان بنانا ٹھیک سکھاتا ہے. بالکل ٹھیک. دینی علوم دنیاوی علوم, علم ہے. کوئی ایک چیز بتاؤ, ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہاں جی. یا آپ کے یہ کیمرے شیمرے, یہ سی سی ٹی وی, تو سیل فون, تو فلانے, تو ٹمکانے, تو اوون چل رہے ہیں, تو ریفریجریٹرز چل رہے ہیں, باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, فلانا ہے. بغیر تو تمہیں کبھی امبیرسمنٹ نہیں ہوتی کہ ان میں سے تو ہم نے تو ماچس نہیں بنائی, تم نے تو لائٹر نہیں بنایا, تم نے تو ٹوتھ پیسٹ نہیں بنایا. تم دنیا کے مامے بننے کے خواب دیکھتے ہیں, ابھی بڑکا ماں بات تا نہیں فضول. کوئی امبیرسمنٹ, کچھ کوئی کنٹریبیوشن ہے نا. دس ورلڈ از لائک اے ولیج ناؤ, گلوبل ولیج کہتے ہیں. وہ یار اسی سارے جنے بیٹھے ہیں, ہاں جی. یہ ساری کنٹریبیوشن تھوڑی ہے, تو میں تو کم ہی ہے تھوڑا. جہازوں پہ جا رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, رائٹ برادرز کو ثواب جاتا ہوگا. اللہ تو منصف ہے کہ میرے بندوں کو او بھائی امام زامن دی بنے ہوں سی جدوں کو اتوں آج کرنے جانا سی, پتہ ہے کہ پتہ نہیں انہیں واپس آنا کہ نہیں. رستے ڈکیتیاں جو ماریا جانا ہے, مر جانا ہے, یا انہیں پیدل. بیرم خان کو سزا کے طور پہ اکبر نے بھیجا تھا, عزت کرتا تھا اس کو, خان بابا کہتا تھا. اس کے بیٹے کو نورتنوں میں ایک رکھا, عبدالرحیم خان خانہ. اکبر تو بہت چھوٹا تھا جب اس نے سنبھالا, یہ وہ اس نے احترام کیا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, کنگ شپ نوز نو کنگ شپ. اس نے کہا بابا جانی آپ حج پہ جاؤ, اینڈ ہی نیور کیم بیک. تو ہن
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੂਥੇ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਸ ਉਧਰ ਧਿਆन ही नहीं। कहा तुम्हें इकरा। और मुझे एक बात बताओ, जब ये कहा गया जो आपस में मनसूब है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े, बिल्कुल तो उत्थे तुसीं फिकाते हदीस पढ़न जाना सी। मुझे तो उन लोगों पे हैरत होती है जो इनके पीछे जाते हैं। कुरान पाक सीरत नबी के बाद कुछ भी नहीं चाहिए एज अ हम्बल मुस्लिम। इस बात पे सर आप पे तनकीद भी बहुत होती है, होती रहे यार। और कुछ तबके जो हैं वो बड़ा आपको आड़े हाथों लेते हैं इस चक्कर में कि आप ये फिरका वारियत पे बात करते हैं, मुल्लाइज़्म पे बात करते हैं, इस तरह के नहीं, टॉपिक्स ये पे कोई बात इज़्म करते हैं। उज़्म है ही नहीं है। दुनिया के चंद बुनियादी उसूल देखो, ये जो फरमान है एक जुमले में है, उसके बाद जरूरत ही नहीं। जी। सफाई निस्फ ईमान हाँ है। जी। इसका क्या मतलब है? गवर्नेंस में सफाई हो, हाँ जी, हर घरों जगह में पे। सफाई हो, नीयत में सफाई हो, फलां में सफाई हो, खत्म हो गई बात। हाँ, क्या चाहिए आपको? दीनी इल्म, दुनियावी इल्म, दुकानें खुली हुई हैं, फलाना है टमकाना है। अब दीन मैंने दुनिया अपने साथ साथ बच्चों भी चल को रही हैं। स्ट्रिक्टली हाँ, कुरान पाक पढ़वाया। वो मौलवी बहुत प्यारा है हमारा, जो अच्छा, साल से हमारा, बहुत ही स्वीट। ठीक, तो सवाती है, अच्छा, गोरा चिट्टा प्यारा स्वीट, लेकिन है तो मौलवी। तो मैंने कहा यार आप आते रहो, यूर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अब ये अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फलाना टमकाना। मैंने उसको पूछा है शरीयत करना है? मैं कहा असल लफ्ज़ पता नहीं जी। मैं कहा शरिया। हाँ, इसका ये मतलब कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो कहता फिर तुसी किवें कह सकते हो? ऊपर थे लाउंज में। मैं उसको नीचे ले आया, मैंने कहा लुगातुल कुरान है, हाँ जी। चुक पढ़। तेनू तो रहमान और रहीम का फर्क नहीं पता। बड़ी बात। रहमान और रहीम का फर्क बेशुमार बार मैंने कहा। दयानतदारी से अपने अपने दिलों से पूछो, तुम्हें पता है? हाँ, नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत कर लो भाई। कुरान पाक और सीरत नबी के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। सही, हाँ, इसका मतलब है कि वो काफी नहीं है तुम्हारी रूह को पालने के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हकीकत। और लोगों ने, गोरों ने लातादाद मेरे पास किताबें पढ़ी। एक छोटा सा एक मुल्ला, खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी, उसको छोड़ो। उन्होंने सीरत नबी पढ़ के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत नबी पढ़ के मुतवज्जे हुए, कुरान पढ़ा, और लातादाद गोरे जिन्होंने फिर लिखा भी, और जितनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा है हुजूर वाह। को। एक का जुमला पढ़ा मैं भूल नहीं सकता, गोरे का। हुजूर के बारे में लिखता है कि ही वाज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, खूबसूरत पाकीज़ा पानी का बहता दरिया, जिसको इस बात से कोई गरज नहीं है। प्यासा है वो आ गया है, वो जानवर है, वो इंसान है, वो दरिंदा है, वो वहशी है। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनको पता नहीं क्या क्या चाहिए। अल्लाह अकबर सर, बड़ी बात, बड़ी बात। सर ये बड़ी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को। मेल ईगो क्या है सर आजकल? ये मिसोजिनिस्ट भी नाम दिया जाता है, अल्फा भी नाम दिया जाता है, बाकायदा तौर पर बड़ा बड़ा इसको ना एक नाम दिए जाते हैं। एक मिनट में बात भूल जाऊंगा। वो सुन ले, ये मुहावरा मैंने बनाया या आपने बनाया है? ये सदियों पुराना है। हाँ जी। औरत पैर दी जुत्ती हुंदी है। क्यों? क्यों सर? आपने उन लोगों के साथ सदियां गुजारी हैं जो शौहर के मौत पे बीवी को चिता में जला देते थे। सती की रस्म जो गोरे ने खत्म की बर्रे सगीर में। महाराजा रंजीत सिंह ना किनियां सड़ियां सी। वो तो सिख थे, मैं इज्जत करता हूँ। महाराजा रंजीत सिंह एक बड़ा आदमी था। हिंदुओं में सती की रस्म थी। सती की रस्म क्या थी? जला देते थे साथ, औरत जलाना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाथी फिरे ग्रां ग्रां, जिसका हाथी उसका ना। औरत पैर दी जुत्ती। और खसमा खानी। हाँ जी। खसम कितों निकलिया? खसम तो खसम खसम का लफ्ज कहां से निकला? मुखासमत से। उसका बैकग्राउंड सुनाऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चीका निकल जाएंगी लोगों की। खसम का लफ्ज जिहड़ा है कित्थों आया? ਇਹਦਾ बैकग्राउंड की है? दुश्मन। अच्छा,
عورت کے بارے میں تو مدتوں سے میرا بہت ایکسپوئر ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زیادہ، مجھے یاد بھی نہیں میں کتنی بار گیا، ان کی دنیا ہی اور ہے یہاں۔ اچھا، پھر مومن کی ایک پہچان یہ ہے، قرآنک وزڈم کہتی ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، تسی اونٹ خچر تے گھوڑے چھڈ کے تے آ گئے، کاراں تے موٹر سائیکلاں تے جہازاں تے، یہ سنت نہیں سی، تے آ گئے برگر پاڑنے شروع کرتے، وہ پھل جو عرب میں ہوتے ہی نہیں تھے وہ کھاتے ہو، سنت پاگل، ہوش میں نہیں۔ یہ جو اچھا اب 4 شادیاں مثلا ہمارے، اس پہ ایک ٹھیکہ لے آیا ہے نا علماء، لفظ کو پوری دنیا جنہ دی دین ہے انہاں چ کوئی علماء نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے سائنٹسٹ نے، وہ تانوں بتیاں بھی دے گئے، جہاز بھی دے گئے، ریلوے بھی دے گئے، تانوں چند تک بھی پہنچاتا، چند تے ٹماٹر بھی اگاتے انہوں نے، ہاں جی، وہ علماء نہیں، یہ علماء نے، علامہ، ہر گھر چ علامہ، 3 علامے نے، ایویں بھی تینوں کنے بنایا علامہ؟ کہتا تو علامہ ہے، تو کی بنایا؟ تو ماچس بنائی، ٹارچ بنائی، تو نلکا بنایا ہے؟ نہیں، سب بورڈ زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن نہیں وجہ تو پھر منجن ہے سر سب کچھ، اور بالکل یہ کیا دیکھو ہے کیا، یہ بڑا ایک بندہ کام کر رہا ہے فلانا ٹم ولن ہے مسلمانوں کی تاریخ کا، کون؟ آٹومنس کا وہ شیخ الاسلام، جی، پہلا میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں، اس نے فتویٰ دے دیا میڈیکل کالج کہ ہاں مسلح ہوگا، اور وہ ظاہر ہے اسلام میں تو کانٹ چھانٹ، وہ اس کا ریزن اور ہے علامہ مال بنیات، تم انسانوں کو زندگی دینے کے لیے اگر مردہ چیرو پھاڑو گے نہیں تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا؟ ٹھیک، مسئلے کی سائنس اور ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، آپ جیت گئے ہو، میں ہار گیا ہوں، تو میری اور ساری لاشوں کی بے حرمتی، اس کے پیچھے موٹیو اور ہے۔ اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ گریز اناٹمی پڑھائی جاتی تھی، اب پڑھائی جاتی، مجھے نہیں پتا، میں تو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، تو ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن باڈی وہ نہ کرتے تو آج لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، یہ چلے بھی جاندے تھوبڑے چک کے، اعضاء کی تبدیلی ہو رہی ہے، وہ کروائی بھی جا رہے ہیں۔ پھر پہلا پرنٹنگ پریس بنا اسی دن عالم اسلام پیستری پھر گئی تھی، انہوں نے بند کر دیا، وہ سنگ سازی وغیرہ ہوتی تھی، پتہ نہیں اب تو زمانہ ہی بیت گیا، کہیں چلا گیا، جب پرنٹنگ پریس آیا شروع تو اس میں نے گولیاں یوں کر کے پلیٹ میکنگ ہوتی تھی، ٹھیک، اس کا پانی بہا دیا جاتا کہ جی کل دیتے قرآن بھی چھپے گا، تو وہ حالت پانی یار بند کرا دیا، یورپ ضربیں کھا گیا، چونکہ کتاب روسا کا شول تھا، کتاب پرنٹ تو نہیں ہوتی تھی، ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ، بڑا آدمی متوسط آدمی تو خرید ہی نہیں سکتا، ٹھیک، تمہارا غریب آدمی تو آج میں ہر 5-6 مہینے بعد کتابیں منگواتا ہوں، ہاں جی، دماغ گھوم جاتا ہے، دے بیکم سو ایکسپینسو، جاؤ جا کے پتہ کر لو منڈی میں پرنٹنگ کی کاسٹ کہاں چلی گئی، کاغذ کہاں چلا گیا، اس بدبخت نے مسلمانوں پہ دروازہ ہی بند کر دیا، یورپ کلانچیں بھرتا، کلانچ ٹرکش کا لفظ ہے، کلانچ کہتے ہیں ایک بالغ آدمی جب یوں کرے نا تو اس انگلی سے اس انگلی تک کے فاصلے کو کلانچ کہتے ہیں، یہاں یہ یوز ہوتا ہے کہ جب چال چپا جاتا نا ہرن ایسے ایسے دوڑتے دوڑتے یوں کرنے لگتا نا، تو اس وقت اچھا شکاری لگامے گھوڑے کی کھینچ لیتا ہے، اب نہیں، تو یہ نظر آنا بند ہو گیا، وہ یوں جاتا نا یوں، تو وہ کہتے بھائی اب نہیں، اب یہ کلانچے بننے لگا، ٹھیک، چال چپا گیا، جی ٹھیک ہے، ویسٹ چال میں پڑ گیا، اور ہم اونلی نمبر، ٹھیک، کوئی بڑا سائنٹسٹ، کوئی بڑا برین آپ نے پیدا کیا ہو، جڑا کہتے صدیوں پہلے، یہ ساری باتیں آپ سر اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ہاں بالکل،
ये एसिड इसलिए फेंका जा रहा है। देखो बात सुन, वो सारी मुआशरे की बात। सोसाइटी ठीक। वेस्ट में बहुत बदतर थी, हाँ फिर जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, फलाना हुई, किसान लिबरेट होता गया वगैरह वगैरह, दुनिया बदल गई। कल तक की बात है, हमारी औकात क्या है। जब नया नया ट्रैक्टर पाकिस्तान में आया तो पेंडू पता की कहता ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾੜਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਅਬ ਹਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲੌਂਗਦਾ ਪਿਆ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਲ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ट्रैक्टर ने, कॉम्बाइंस ने, हाँ जी, एयर कंडीशनड हैं। हाँ जी। तुमने क्या किया यार। मिर्जा गालिब हमारा जीनियस है जी। पोइट्री में, उसका उसने जब पहली बार माचिस देखी वो पागल ही हो गया, चूंकि वो आली दिमाग आदमी था। उसने कहा नहीं ये नहीं सांभे जाने, एक ऐसी कौम जो आग जेब में लिए फिरती हो। आपके यहाँ मुहावरा क्या है, अग लैन आई ते घर वाली बन बैठी। पाथियां चौधरी के घर भेजता, वो मेहरबानी ली, शफकत ली, चुतराहट ली, उसके घर आग मुसलसल जल रही होती थी। पाथी समझते हैं, उपला कहते हैं उर्दू में, एक गोबर दी जड़ी पाथियां बंदियां हाँ, ना गोबर अब दियां, आप इसको आग दीवाना दे लगाओ, नाल इसको लांदे सन। आग लगाओ, हाँ, हाँ ये फौरन भड़क जाए। हाँ जी। पाथी चलाओ नहीं ना। जल्दी नहीं, अच्छा वो जब जल जाएगी हाँ, तो वो तो फिर घंटियां तक सुलगती रहेगी। ठीक कह रहे हो। वो फौरन नहीं भड़कती हाँ। आग। ਉਹ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੌੜਿਆ ਉਧਰ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਾਥੀ ਨੂੰ ਦਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਕਾਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं बदी। मैं कहता हूँ माचिस, गालिब कितना बड़ा जीनियस हाँ है। जी। उसने कहा ये सांबे नहीं जाना ना, जो आग जेब में लिए फिरते हैं। सर इनको सजाएं क्या होनी चाहिए और एक मर्द को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जो इस तरह के यार काम मैं कर इतनी रहे देर हैं? से बात कर रहा हूँ, ऐसी जिंदगी। सीरत पढ़ो, हाँ और सिर्फ जन्नत में जाने के लिए नहीं, हूरों की वजह तो नहीं, हाँ खुद को इंसान बनाने के लिए, ठीक। खुद को रिफाइन। ठीक। देखो हम सारे इस वक्त आपकी टीम बैठी, हम व्हेन वी ड्रेस अप तो कोशिश यही होती है ना कि मैं बेहतर लगूं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। यस। एक बंदा जिसने कमरे जो नहीं निकलना, वो भी अगर प्रॉपर्ली ड्रेसअप होता है तो कादल ही होता है। ठीक है, हाँ नहीं रख रखाव नहीं, इट्स अ प्लेजेंट, इट्स अ नाइस फीलिंग। अंतर ना नहीं करना कुछ, बाहर ते पा लिया, अंदर को ड्रेसअप नहीं करना। ठीक। तो अंदर को ड्रेसअप करने अंदर के लिए शेव नहीं करनी अपने अंदर दी। हाँ जी। और याद रखना, ये जो तरबियत होती है ना, या जेन्युइन तालीम, वो नहीं जो साढ़े कॉलेज जी तो गंद है। हमारे तो महंगे स्कूल भी लैंग्वेज स्कूल्स हैं बेसिकली, तो आप छोड़ो। वो अपने अंदर की आराइश आप घर की करते हो, हाँ जी। अपने बाहर की आराइश और ज़बाइश करते हो, अंदर की क्यों नहीं? हाँ जी। वजह अपने अंदर वेख्या ही नहीं, वो एक अपने मन में डूब कर हाँ। पा रहे हो। वो मन में डूबदा मतलब की है, वो मन है ना तुम्हारा, वो को नहर है, को दरिया है कि उसमें डूब कर, ਉਹਦਾ मतलब ये है उसकी आराइश और ज़बाइश भी है। जड़े रोज पढ़ते हो चपड़कन आती है पढ़, तजीनो आराइश पे इतने करोड़ रुपए, फलाने हाउस का तो फलाने हाउस का। अपनी तजीनो आराइश नहीं, बाहर सूट चढ़ा लेंगे, टाइयां ला लेंगे, तजीनो आराइश कर लेंगे, अंदर गंद। चलती फिरती ये दो टांगों वाली गंदगी की ढेरियां हैं। बिल्कुल ठीक। सो आप जितनी भी बात करोगे हमारे माशरे में जो जो कोड जिस जिस किस्म का है, उसके पीछे एक फैक्टर है। हमारे यहाँ हुक्मरानों को माई बाप कहा जाता। माई बाप होता क्या है? वो सोने का निवाला देता है और शेर की आंख से देखता है। ठीक, यही है। हुक्मरानों को क्या कहते हैं? माई बाप। हाँ जी। इन्हां दे अपने देखो,
ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ये 3 दिन पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पता चला कि कोई बंदा उसके घर पंखा नहीं है और जिस हिसाब की गर्मी पै रही है, ज़ाहिर है जून जुलाई है, पैंदी है, वो पंखा अफोर्ड नहीं कर सकता। पंखे ने भी हालांकि गर्म हवाई देनी है। हाँ जी। सो ये जब हम तफसीलात में चले जाते हैं ना तो वी गेट कंफ्यूज्ड। नो, एक हजूम को आपने एक कौम बनाना है तो कहते हैं ना फिर माँ बाप की तरह देखो, डिसिप्लिन ऐसा कि तबीयत साफ हो जाए, ठीक, मोहब्बत ऐसी कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन सर बच्चे आजकल कह रहे हैं प्राइवेसी चाहिए, हैं? बच्चे आजकल के कह रहे हैं प्राइवेसी चाहिए। ये याद रखना, ये हुजूर का हुक्म है। अपने घर में दाखिल होने से पहले भी अब चीज़ों को आप अगर अब्यूज़ करना शुरू कर दें या मिसयूज़ करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि वो बात गलत नहीं है, ठीक, वो तुसी गलत कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ अगर उन्होंने मिसयूज़ कर रहे हो, सड़क तो बेचारी ठीक है, गाड़ी भी आपकी, मोटर बाइक भी ठीक है, लेकिन आप दोनों को अब्यूज़ कर रहे हो। गाड़ी भी ठीक है, सड़क भी बहुत अच्छी है, ठीक, सिग्नल भी मौजूद है, आप हर चीज़ को वायलेट अगर कर रहे हो तो वो तो कोई बात ना होगी ना। बिल्कुल ठीक, सो प्राइवेसी बिल्कुल, अपने घर के अंदर भी दस्तक दे के जाओ, ये तो हुक्म है हमारे आका का। बिल्कुल ठीक, नॉक करो, बिल्कुल ठीक। देखो मैं तो कहता हूँ ये लंबी चौड़ी तकरीरें, इनका सबसे बड़ा फेलियर हमारा इज्तिमाई किरदार है। ये भाषण देते हैं, वाज देते हैं, खुतबे फलाने टमकाने, जी, आम आदमी मुझ समेत अगर वो बदसूरत आदमी है और इंसान नहीं बना तो ये तकरीरें वाज़ें किस काम की हैं, मुझे समझाओ ना। इसका मतलब है दे हैव फेल्ड। जिस तरह हुकूमत है, हाँ जी, अवाम को रोटी नसीब नहीं हो रही, इसका मतलब है दे हैव फेल्ड। ये फेक है। वाज मैंने तो कादा बाज करना भी मैंने नहीं आज तक जिंदगी में सुना कि खुदा के लिए एक दूसरे पे रहम, मोहब्बत, इज्जत, एहतराम, हुजूर ने हमें एक जिस्म करार दिया है। और बात सुनो, गोरे कहते हैं मदरलैंड, हाँ जी, ठीक है, माँ धरती, पंजाबी कहते हैं माँ धरती, हम कहते हैं मादरे वतन, जी, ईरानी फारसी वो कहते धरती माता। जी, कंसेंसस है? तो फिर इस हिसाब से आपका मजहब जो भी है, फिरका जो भी है, हमारी माँ तो एक है। तो मुझे और आपको ऐसे रहना चाहिए मिलके, मैक्रो लेवल पे भी, जैसे एक माँ की औलाद हो। हाँ जी, पाकिस्तान मादरे वतन है, मैं तुहानू लुट्टन डे हैं, मैं तुहानू गंदा सौदा दे रहे हैं, मैं तुहानू मिलावट वाला दूध दे रहे हैं, बेगैरती है फिर। ठीक, इसका मतलब है तुम तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। हुक्म क्या है, खुद क्या कह रहे हो, मादरे वतन। तो फिर पाकिस्तान में आप का रंग क्या है, नस्ल क्या है, मजहब क्या है, नहीं भाई, माँ तो एक है हमारी। माँ तो एक है, ठीक, लेकिन नहीं, लफ्जों का अंबार है और गलीज तरीन लफ्ज, कोई मानी नहीं होता। सही, अब एक बात है, उठ के ये इब्राहिम मकौट बताता नहीं, मेरी समझ से नहीं, अच्छा बात पे उठ के बूथा उठा के कह लेते हैं, कह देते हैं कि कायदे आज़म ने कहा था कि कश्मीर हमारी शारक है। जी, जी, शारक तो बगैर तो एक सेकंड ही तुसी जिंदा रह सकते, थोड़ी तो कटी कटाई पई है। ये एक एक्सप्रेशन है, इस पे भी आप सोचो ओवर अ पीरियड कि भाई ये कोई, अल्लाह माफ करे, कोई इल्हाम नहीं है, ये बात करने का एक तरीका है। बिल्कुल ठीक मैं है। तुमसे टूट के मोहब्बत करता हूँ, तो मैं कितों टूटे हैं भाई? हाँ, ये जिस बात, तुम्हारा चांद सा चेहरा, भाई चांद सा चेहरा, चांद पता नहीं की बिज्जू है, जाके देखो अंदर तो दूर चांद सा चेहरा, ये एक्सप्रेशन है। ठीक कह रहे हैं, इसलिए हम इन लफ्जों के मारे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, वो फलाना मेरा अटूट अंग है, वो मुद्दी पागल होया फिरदा उधर,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ہے. میں یہ بات اس لیے مجھے انڈین سے بھی اتنی انڈیا میں بھی اگر کوئی کسی انڈین کے ساتھ کسی بچے کے ساتھ عورت کے ساتھ مفلس ہے غریب ہے وہاں کوئی ڈپرائیوڈ ہے بنیادی ضروریات سے میرے سامنے وہ بھی آئے گا تو میں اسی طرح فیل کروں گا. ٹھیک یہ بات نہیں میں کر رہا لیکن ادھر لفظ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی اچھا قائد اعظم نے وہ کیسی قائد اعظم نے یہ بھی تو کیا سی نا یونٹی فیتھ ڈسپلن نہ یونٹی اینڈ فیتھ اینڈ ڈسپلن ہے. قائد اعظم نے تو ملک بھی تانوں دتا سی ایسٹ تے ویسٹ پاکستان وہ کتنے ہے وہ دی آبادی ہم سے بہت زیادہ تھی. یہاں ایکسپریشن تھا میرے بے شمار کلاس فیلوز نہیں ہاسٹل فیلوز ٹھیک بنگالیز تھے انڈر گریجویٹس میں ان کو پتہ نہیں 35-40% کا کوٹا ملا تھا مختلف شہروں سے وہ اکٹھے رہتے تھے دن رات ہاسٹل میں اٹ ٹرنز انٹو اے فیملی. تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے تم سالہ پون زوبی اجیم نہیں بول سکتے جمیل کو بھی ذلیل کہتے ہیں وہ اچھا تم سالہ پون زوبی تمہارا مونوپولی ہے مونوپولی نہیں کہتے مونوپولی ہے. اچھا تو میں اس وقت کہہ رہا تھا میں نے کہا یار یہ تو ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ملتا. You have nothing in common. اگر ریلیجن کے کامن ہونے سے آپ نے اکٹھے ہونا ہے تو پھر ساری دنیا کیوں نہیں اکٹھی ہو جاتی ہے ایران ہے افغانستان ہے تو دہشت گردی ہو رہی ہے واٹ نان سینس. تو میں نے کہا یار یہ نہیں رہیں گے تو میرے وہ چھاڑی یار نہیں رہیں گے. ایک قطر میں دھماکہ ہو گیا کچھ نہیں ملتا تھا ان کا ہمارا. 2-3 باتیں پتہ نہیں عام لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوگی ہم اچھے متمول کرو یقین کریں سارے ویسٹ پاکستانی یا اس وقت ویسٹ پاکستان تھا نا وہ بھلے سرائکی بیلٹ سے ہوں چاہے وہ یہ کے پی کے اس وقت اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے صوبہ سرحد وہاں کا ہو کراچی آئٹ ہوں 20 تاریخ 22 تاریخ کے بعد سارے ہی پکھے اور ادھار پہ چلتے تھے میرے سمیت. بنگالی لڑکے نے کبھی 1 روپے کا ادھار نہیں کیا. They were so disciplined. ہم اتنے چاول تھے 20-22 کے بعد کینٹین پہ بھی کیفیٹیریا پہ بھی ہر جگہ یہ ادھار وہ تمیز. اچھا پھر آپ اس کو جیسے مرضی انٹرپریٹ کرو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وی ہیڈ نتھنگ ان کامن. ریلیجن بھی ان کی اپروچ اور تھی اور طرح کی. اچھا وہ کیا ہے مثلاً آئی ایم اے اسموکر ٹھیک ہے آپ بھی اسموکر میں سگریٹ لگایا ڈبی پھینک دی کینٹین پہ بیٹھے کیفیٹیریا پہ یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی ہوٹل میں یا جہاں بھی 5-7 منٹ ڈبی پھینک دی. بھائی سگریٹ کا پیکٹ کامن پراپرٹی تو بنگالی نے جیب میں نہ جراب کے اندر اور اس نے آپ کا سگریٹ بھی نہیں لینا. اللہ اکبر اس کا دل کر رہا ہے نہیں نوبت ہی نہیں آنے دینی اس کو ارینج کیا ہوا تھا. اور مجال ہے کبھی 1 روپے کا میں نے کبھی کسی بنگالی بڑے بڑے پیارے تھے کبھی نہیں. دے ور ڈسپلنڈ. یہ پتہ نہیں کیا ہم پہ کیا لعنت پھٹکار ہے. ڈے 1 سے ایک لطیفہ آ جاتا ہے. شہداء گنے نہیں جاتے. لیاقت علی خان صاحب شہید وہ تو بعض لوگ تو مادر ملت کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کیا گیا وہ مجھے نہیں پتا. بھٹو بھی شہید نہیں شہید لوگ ویسے ذبح ہو گئے وہ نہیں شہید. سر کمنگ ٹو یور پرسنل تھنگس اگر آپ اجازت دیں ایک کنٹروورسیز کی اگر ذکر کریں تو ایک کنٹروورسی تھی جو آپ کے بچوں سے متعلق جوڑی گئی وہ کیا تھی سر؟ دیکھو عجیب اتفاق ہے آپ نے ٹیل اینڈ پہ یہ سوال پوچھا ہے اچھا کیا ہے وہ تو کوئی نہیں. میں نے قصہ سنایا تھا گھر چھوڑنے کا. ہاں جی. آئی ہیو مائی اون ویلیوز. ٹھیک. میری سگی اولاد بھی اگر مجھے وہاں ڈسپوائنٹ کرے گی آئی ول ریجیکٹ دیم. فنشڈ سمپل. بہترین ایجوکیشن فلانا ٹمکانا. اس کے بعد جو اور ایک بات بتاؤں میں کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ڈیورس جو ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. عقد نکاح کہتے ہیں یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. جی جی
وہ اگر ختم ہو جائے، میری باپ کی کسی کاروبار میں پارٹنر ہو، ہم پھر بھی دوست رہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ کلچر اور طرح کا ہے، عربس میں اور طرح کا ہے، تو انہوں نے پہلے آپٹ کیا میرے ساتھ رہنا فرسٹ میرج کی میں. ٹھیک. اس کے بعد میرے ڈسپلن سے وہ ایڈ مرسڈیز یہ وہ ٹکر اس طرح کی حرکتیں، وہ بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے ان کو برگلایا، ہاں کہ بھائی میرے پاس آ جائیں. دیٹ واز دی اینڈ. ٹھیک. سر محبت کی شادی تھی یا ارینج میرج؟ نہیں، حماقت کی شادی تھی. وہ ارینج تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری جیسی زندگی میں ارینجمنٹ نہیں ہوتا، میں نے اپنا ہی مرضی کرنی ہوتی ہے. وہ میری زندگی میں دو غلطیاں تو بہت کرتا ہے، ہم آپ بھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. بلنڈرز دو ہیں. ایک مائی فرسٹ میرج، دوسرا مجھے 30s میں یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب میں اس کی محبت میں غرق ہی ہوتا چلا گیا، اور اب ہمت نہیں ہے. 2-4 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ چلے جائیں پاکستان چھوڑ دیں. ہاں سارا کچھ بیچ باچ گیا. کدھر جانے کا سر؟ اب نہیں، کدھر کدھر بھی میرا ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے امریکہ میں. الحمدللہ. میرے ان لاز ہیں، 3 of my sisters live abroad. میرا وہ کوئی ایشو نہیں تھا. پھر یہاں تک میں نے سوچا کہ جی ملائیشیا چلے جاؤں، کیوں نہ جاؤں، یہ سارا. پھر ایک اور خوف، سچی بات، کہ بھئی میرے والد از لیٹ ٹو ریسٹ ان جی بلاک ماڈل ٹاؤن. جی. امی میری یہاں PCSIR کا بڑا خوبصورت قبرستان ہے. وہاں میں نے کہا میں اگر امریکہ مجھے کہاں بھی گیا، ہمارے پاس سارا بندوبست بھی موجود تھا اور ہے ابھی. تو میں نے کہا یہ مجھے وہیں دبا دبو دیں گے، اور میں باہر چلا گیا تو بچے بھی باہر کہیں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. ہم اپنے بزرگوں کی قبریں کئی نسلوں کی جالندھر، امرتسر، لدھیانہ میں چھوڑ آئے، تب یہاں بھی یہی ہو. ٹھیک. تو ایک وہ حماقت تھی، اور حماقت کے پیچھے کہ شی واز اے ویری نائس پوئٹس، بہت بہت اچھی شاعر. جی. اور میرا پرابلم تھا آئی واز اونلی 22. 22 سال کی عمر میں. میرا مسئلہ تھا، میں ایک بہت بھرے پورے گھر سے آیا تھا. 6 بہن بھائی، رونق، نوکر چاکر، 6 بہن بھائی، ماں باپ 8 ہو گئے. کوئی 5-7 نوکر، کوئی گاواں مجھاں لئی، اوپر کبوتر، کتے کبوتر، اس طرح کا. بہت اچھا. پھر ہاسٹل آیا تو 1-1.5 مہینہ میرا عذاب میں گزرا. مجھے لگا میں جہنم میں آ گیا. تو اس کے بعد پورا ہاسٹل ہی رشتے دار، میرا گھر جانے کو دل نہ کرے. انسان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس کے بعد جب میں نے دھنک جوائن کیا تو اوپر وہ کمرہ، تصویر ہو یہاں بالکل پڑی ہوگی یہاں کہیں، وہ اوپر ایک کمرہ تھا، اوپر میں تنہائی، دن کو اپنا کام کرنا، شام ڈھلتے ہی عذاب شروع. آؤٹ آف دیٹ لونلینس اینڈ ہر پوئٹری وہ کھا گیا. آئی میرڈ. اچھا. تو میں نے کہا نا بلنڈرز دو ہیں. ایک مجھے 30s میں ہی پاکستان چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور ایک یہ شادی والا ایک ہی. تو دے آپٹیڈ فار دا مدر. پہلے میرا، پھر انہوں نے دیکھا ڈسپلن، ادھر کھلی چھٹی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ شی wanted them to go back to her. ایگو کا مسئلہ ہوگا یا جو بھی. تو میرا تو یہ ایشو نہیں ہے، میں تو اپنی ٹرمز پہ، میرے اپنے بچے جس طرح کا میرا بہیویئر، بالکل یہ ادھر چلے گئے. اس کے بعد پھر بربادی ان کا مقدر، گاڑی شاڑی دے دی یہ وہ. اس کے پھر کافی سال کے بعد، اب تو 35 34 پھر سیکنڈ میرج کا پلان کیا، اور پھر وہ نہیں پلان شلان نہیں، میں کوئی لمبے چوڑے پلان نہیں ہوتے میرا. میں امپلسیو آدمی ہوں کہ کر لیا، مجھے سمجھ بات سوج گئی نا، میں سمجھ گیا. امپلسیو آدمی میں، پلان نہیں، پلان کیا کرنا. حسن نثار صاحب کی پہلی سیلری کیا تھی اور اب کی بے شک نہ بتائیں. دیکھو میں بے تحاشائی کو ٹیکس دیتا ہوں چوروں کو. کتنا سر؟ مہینے کا کتنا؟ چھوڑو، مہینے کا نہیں ہوتا، سال کا. سال کا کتنا ٹیکس کو چھوڑو. مجھے کراہت آتی ہے، مجھے اپنا آپ برا لگتا ہے ٹیکس دیتے. یہ دیانتدار لوگوں کو بھی ادھر ڈھکیل، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے اپنے بات سنو ٹیکس کنسلٹنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ میں کام کرتا ہوں، تو اس پہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے تاکہ جو میں کرتا ہوں وہ ڈسکاؤنٹ میں اور بڑھا کے کروں. ٹھیک. یہ 2-3-4 سال پہلے کی بات. تو اس نے کہا کہ حسن بھائی یہ اگر تو آپ کسی جو
نون یا رجسٹرڈ یا ریکگنائزڈ ادارے ہیں. شوکت خانہ میں وہ پتہ نہیں جو SOS ہے یا پتہ نہیں اس طرح کے جو ادارے ہیں, سندر فاؤنڈیشن یا فلانا ٹمکانا, تو وہ پھر میموریلز اور وہ سارے تو جو NGOs ٹائپ بھی NGO یا جو بھی, میں نے کہا یار وہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اس کو حیرت ہوئی. میں نے کہا نہیں, میں تو جو کرتا ہوں میں تو وہی کروں گا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ اول خیش بعد درویش. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں ایفلوئنٹ لوگوں کی ہے, یا تو اب تو بھی مہنگا پلاٹ ہو گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پلاٹ اچھا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار وہ سب انڈر پیڈ لوگ ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں, مالی ہیں, بیلدار ہیں, جھاڑو شاڑو دینے والے, اور بے شمار سروسز, ایمبولینسز بھی ہماری ادھر سوسائٹی کی اپنی ہیں, ان کے ڈرائیورز, یہ جتنے بھی لوگ ہیں کرسچنز جو ہیں, سویپر یہ, تو دے آر انڈر پیڈ. تو میں نے کہا آئی او اٹ ٹو دیم. میری یہ تھی کہ اگر اس پہ ملتا ہوں, اس کا بھی میں نے بتایا کہ ہم چونکہ بد کردار لوگ ہیں, تو میں کہا یار ایک ہی بکواس ہے. انہوں نے کہا جی وہ لوگ جھوٹا ڈیکلیریشن دے دیں گے کہ جی ریاسی تھے, مطلب میں نے کہا نو, ٹھیک, میں ادھر نہیں, بالکل یہ میں نے اس لیے نہیں ادھر کرنا کہ میری کو بچہ دو, جی میں تو بچے تو یہ دلانی سی, ٹھیک, میں اپنے طور پہ بالکل ٹھیک ہے, جو میں نے جو میں سمجھتا ہوں آئی آؤٹ ٹو دیم. اور سر گاڑیاں کون کون سی رکھی؟ گاڑی تو میری وہ بیٹی کی اوپر تصویر لگی ہوئی ہے, اسکول گئی تو آئی ہیڈ مرسڈیز. ٹھیک, اب اس کی ماشاءاللہ 2-4 مہینوں میں 6 مہینے میں شادی ہونے والی, ماشاءاللہ, اللہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے, نکاح ہو گیا سارا. تو باقی وہ ساری گاڑیاں موجود ہیں. V8 سے مجھے نفرت ہے. اچھا, میرے بیٹے کو پسند تھی, میں نے اس کو لے کے دی, اور پھر جب 1.5-2 سال ہو گیا, میں نے کہا یار تیرا دل بھر گیا. کہتا ہاں. تو میں نے کہا یار تجھے پتا ہے کہ میں نے تیری خواہش, میں گاڑیاں رکھنے, جب میرے بچے جانا شروع ہوئے نا اسکول, ہاں جی, اس کے بعد میں نے SUVs رکھنا شروع کر دی, گاڑیاں بند. حالانکہ مجھے آج بھی ساری SUVs ہیں جو کہ بچوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, ادروائز پرسنلی میں تو نکلتا ہی نہیں ہوں. ہاں جی. سر 2 مہینے آپ نکلتے نہیں ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں بندہ, یار کتاب سے زیادہ خوبصورت کمپنی دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ دیکھو, اب کچھ چیزیں ہیں جو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر. باقی اپنا ٹی وی بھی میں نہیں اتنا دیکھتا, وہ مجھے چلانا بھی نہیں آتا. وہ اخلاق, وہ میں ریلیجس, مختلف ریلیجنس کے بارے میں, سائنس اور ٹیکنالوجی, پرانی سویلائزیشنس. یہ ایک سیریز بڑی خوبصورت DNA پہ ہے, انہوں نے اس کا بھی DNA, نیپولین کا بھی, یہ وہ اس طرح کے ٹھیک ہے پروگرامس, نالج اورینٹیڈ. ٹھیک ہے. یا میں جو 70s mid 70s تک کی ہالی ووڈ کی, پاکستان کی اور انڈیا وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ جو وار ہوئی 10 مئی ہوا, اس کے بارے میں اور آخری سوال پھر میں آپ سے کرتا ہوں. بس ہوائی مارکا تھا, وی ڈیڈ ایکسلنٹ. بالکل ٹھیک. پاکستان میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ادارہ ایک ہے جس نے ہر بار اپنا ہونا ثابت کیا ہے. یہ پارلیمنٹیں چھنٹیں جمہوریت وغیرہ, آئی ہیٹ دم. جان دیتے ہیں, دیکھو نا کباہتے ہیں اپنی جگہ پہ, وہ بھی کیوں؟ یہ انسان کے بچے ہوں, اگر یہ کرپٹ نہ ہوں, ٹاپ ٹو ٹو انکمپیٹنٹ نہ ہوں, میرا تو ذاتی خیال ہے کو تھوکا بھی نہ. ڈے 1 سے ڈکیتیوں پہ لگے ہوئے, چور ہیں, انہی کی پیداوار ہیں. بتاؤ مجھے, ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا, وہ بھٹو کو, میں نے بھٹو کے لیے میں نے سفر کیا ہوا ہے زندگی میں, ڈیڈی کہتا تھا. اس کی موت پہ نہیں گیا وہ آدمی, اسلام آباد میں تھا. کوئی ویلیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کس کی پیداوار ہے؟ بھائی نواز شریف, یہ کدی پیداوار ہے؟ دیالک.
اور اس کی برسی پہ اس نے کیا کہا تھا, اس کا مشن مکمل کروں گا, وہ تو پتر رولدا پھر رہا نہ. یہ سارے کے سارے بیسکلی انکمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ. ٹھیک. فیلڈ کوئی ادارہ آپ کی سول اس نے کبھی ڈلیور کیا ہو, انتظامیہ یہ انتظامیہ جی جی. اور بات سنو, نسلیں گزر جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. یہ وکیلوں کا جملہ ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک. کو 2-3 سال پہلے پتہ نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا جج تھے, اللہ نے اپنی امان میں رکھے, نام بھی نہیں یاد, وہ کورٹ میں رو پڑے, پوتا کھڑا تھا. یہ 3-4 سال میں اخباروں میں جی. پوتا کھڑا تھا اور اس کی داڑھی سفید تھی, وہ انصاف کی تلاش میں تھا. نور مقدم مری ہے, ہاں جی. چپے ہے کی کر رہے ہو. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تمہاری سول ایڈمنسٹریشن. بات سنو, ویپڈا ہے, محاورتاً کہہ رہا ہوں, اب تو کو آ گئے نا لچ کو پھیس کو. ہاں جی. بجلی نہیں ہے, نہیں ہے. فلانا ہے, گیس چولہا, گیس نہیں ہے. ہاں جی. پولیس ہے, امن چین سکون نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. سی سی ڈی ٹھیک کام کر رہی ہے. ہیں سی سی ڈی سی ڈی ان اے وے, لیکن اس طرح نہ جاؤ آپ, اوور آل کرو. وزارت خزانہ ہے, خزانہ ہے ہی نہیں, مقروض ہو. عدالتیں ہیں, انصاف نہیں ہے. فلانا ہے, فلانا نہیں ہے. کوئی چیز ہے, ہاسپٹل ہیں, علاج نہیں ہے. یعنی بچوں کو, یعنی 2 سال کے 3 سال کے بچے کو ایڈس کیسے ہو سکتی ہے؟ ایڈس تو ایک خاص بیک گراؤنڈ. جی. اچھا, ان کے والدین کی طرف سے آ سکتی ہے, ان کا بھی ٹیسٹ ہوا, ان کو نہیں ہے. کہاں سے؟ سرنجیں, لٹ مار ہر جگہ. اور یہ بات سنو, یہ بالکل ایسے ہی ہے, تزینو راشیاں تختیا رہی تو فلانیٹ. واٹ از دس؟ ٹھیک. بچوں کے نام سکول سے کٹے ہوئے ہوں, بچوں کا پوری طرح دیکھ بھال نہ ہو رہی ہو, پیو مجرا سن رہے ہو بھیا, مطلب کو تک نہیں بنتا, وہ تک نہیں بنتا. آپ کا کوئی محکمہ نیم 1 جو ڈلیور کر رہا ہوں. علم, انصاف, علاج. کیا کہا ہے؟ علم, انصاف, علاج. یہ 3-4 ہے نا. ہاں جی. ان میں سے بتاؤ مجھے کتنا بچہ اسکول سے باہر ہے؟ بہت, کروڑوں میں سر. بے روزگار کتنا باہر؟ بہت زیادہ. بس ختم. تو تم کر کیا رہے ہو؟ یہ سملیاں پونچھ پانچ کے پرے مارو. یہ کی کرنی ہے تسی؟ ٹوپی ڈرامہ سارا. ٹھیک. مجھے دیکھو نا کہ ڈکٹیٹر. ہاں جی. مجھے پرویز مشرف صاحب, ایوب خان, میں بہت چھوٹا بچہ تھا, میں نے دنیا کو پرسکون دیکھا ہے. اچھا. نسبتاً ٹھیک. آج سے بہتر دیکھا ہے. ٹھیک. اور وہ دن کیا تھے؟ حبیب جالب گاتا پھرتا ہوتا تھا پاکستان میں, 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد, اپنی طرف سے وہ طنز کر رہا. جی جی جی. ٹھیک ہے, تو 20 روپے مانتے ہوں, روٹی 20 روپے تو زیادہ دی ہو جی گئی. جی سر. بے روزگاری ہے, غربت ہے, جہالت ہے, ہسپتال اجڑے ہوئے ہیں, تھانے شانے کا پتہ نہیں کی ہے. اور مجھے ایک بات بتاؤں آپ, چلتے چلتے ایک سوال میں آپ سے. جی سر پلیز, میرے لیے بڑی بات. پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں بتاؤ, اور مجھے یہ بتا دو زندہ کیسے ہیں. اعلیٰ ترین اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, 60,000, 70,000, لاکھ, 1.5 2 لاکھ, 5 لاکھ. 5 لاکھ. چیف سیکرٹری دا ٹیک ہوم کی ہے, کسے ڈی سی دا, اے سی دا. اور ریڑھ کی ہڈی کیا ہوتی ہے؟ انسپیکٹرز, فوڈ انسپیکٹر, کسٹم انسپیکٹر, ایکسائز انسپیکٹر, ڈرگ انسپیکٹر. یہ تو ایک ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتے. ان کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہ چھٹیاں بھی منانے جاتے ہیں باہر. کیا چل رہا ہے؟ پرکس, پریولیج. چلو جب تک ریٹائر نہیں ہوتے, سمجھ آئی بات. جی. جی گھر مل گیا یہ وہ, اس میں بھی گزارا نہیں ہے. میرے ساتھ بحث کر لے جس کا دل کرتا ہے. حقیقت ہے نہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. 5-7 لاکھ روپے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہی. کہہ رہے ہیں بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, وہ تو ساری فیسیں چلی گئی ہیں سر. اچھا, میں وہی کہہ رہے ہیں نا جی, بچے پڑھائے نہیں, پتہ ہے انسپیکٹر فلاں, انسپیکٹر فلاں فلاں, ان کے گھر بھی ہیں جیسے بھی ہوں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ان کے اخراجات بھی ہیں اس انکم میں. اچھا, اب اس میں ایک ڈائمینشن اور ہے.
کہ جی ممکن ہے 20 تگڑے کر دیے ہوتے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ نارملی تو شادیاں اپنی 5-10% کلاس میں ہوتی ہیں نا، 5-10% سر 5-10 بھی وہ گل سنو، وہ 3 سے بنا کر دے، انہیں کسی انسپیکٹر نہ پولیس انسپیکٹر نہ بیاہ کرنا ہے، اور کرے گا تو قتل ہی کرے گا کہ جی حرام بڑا ہے دیکھو. ٹھیک. ادروائز کوئی باپ اگر یہ دیکھ کے کہ یار اس کا سائز آف انکم از دس مچ، اور پتہ ہے تو کیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا نظام دیکھو. یہ میرا یہ ایک شعر ہے، شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا، چونکہ اتنے سارا کچھ الٹا ہے. ہوئے 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 اپ سائڈ ڈاؤن مووی یاد آ گئی. ہاں ہاں یہ اوقات ہیں، لیکن مجال ہے کسی کے سینے میں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، اللہ سر رحم ڈالے گا. کھوپڑیوں میں مغز نہیں. مجھے لگتا ہے سر ہمیں اب شاید کچھ نظر آئے، اللہ کو ان کے دلوں میں رحم ڈال دے. نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اللہ نے ٹھیکہ نہیں لیا. ہم بھی بڑے عجیب لوگ ہیں. اچھا جی دعا کرو جی، کوئی ایک ریپسٹ ہے وہ پڑھیا بھی جائے، ہاں جی. وہ جنیا مرضی دعا ماں کر نہیں لیں. نہیں سر وہ تو نہیں بچے گا. اچھا کسی بے دا مال کھادا، یتیم بچیاں دی زمین تے معافی قبضہ نہیں. کر لیا. دعا، وہ دعا میرٹ مانگتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورنہ ٹھیکہ نہیں. جس نے جنتیں بنائی ہیں جہنم میں بھی. بالکل ٹھیک. ہمارے یہاں تو بیسک دعا کرو جی. اچھا دعا کرو، تو اپنی گریباں چاک تو اس قابل ہیں. یعنی اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے، آپ 2% کا سول سرونٹ نہیں آپ بن سکتے. ٹھیک کہہ رہے تو ہیں. دعا قبول کران چلے کدے کو رب العالمین کرو، جتنے سوائے میرٹ دے ہے ہی کچھ نہیں حقیقت. جھوٹ تھے زندہ. ٹھیک سر، آخری سوال اس کے بعد اینڈ کریں. آپ کو کبھی کسی نے رشوت کی آفر کی؟ یار وہ بڑی معصومانہ سی فضول سی بات ہے. میں ایک زمانے میں نا گورنمنٹ میں نے کسی کی محبت میں جوائن کی، وہ میں بتا دیتا ہوں. بڑی نامور شخصیت، وہ 94 فلم تھی، اس کے ہیرو بھی تھے. اچھا. یہ جو شامل خان نہیں ایک جی 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 اس کے والد اچھا جہانگیر خان، تو اللہ بخشے دونوں میاں بھی ان کی اہلیہ تھیں بیسیکلی ٹرکش، ریحانہ بھابی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی گورنمنٹ وہ لیٹرل انٹری کے چکر میں ہیڈ آف دی پبلیکیشن جو بھی تھا، تو ایک انگریزی کا تھا سمٹار، ایک السیف، بھٹو کا زمانہ تھا. ہاں جی. تو آئی واز ویری ینگ. السیف اور سمٹار کہتے ہیں سوڈ کو، سمٹار کہتے ہیں جو یوں ہو، تھوڑا سی سوڈ ہو جو سیدھی ہوتی. تو پٹو سی چونکہ ہمارا کلچر تو ہے نا ساڈا، پٹو سی اور ادو ہے نا انتخابی نشان. تو اردو کا بھی رسالے کا نام السیف ہی ہے وہ سارا. اینی وے اور میں نے شروع میں تو انکار کر دیا. اس کے بعد وہ ہر مہینے آتے جہانگیر بھائی اور ریحانہ بھابی، اور آہستہ آہستہ ان کی ایک محبت سی ہو گئی. میں خان صاحب یا جہانگیر صاحب، میں جہانگیر بھائی، انہوں نے میں سن کہنا شروع کرتا. اچھا. حسن تو نا ٹھیک. تو اتنا تعلق بن گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آئی نیڈ یو، میں چلا گیا. اچھا. اب وہاں نثار آرٹ پریس، پتہ نہیں اب بھی ہوگا، بہت بڑا تھا. اچھا. تو وہاں وہ چھپتا تھا. ٹھیک ہے. میگزین، اور بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک جتنے مشنز تھے نا آپ کے ایمبسیز، ادھر بھی جانا، یہ وہ پاکستانی ہو گئے جو بھی. تو غلام علی پبلشرز تھے بہت مشہور، اب بھی ہیں. اچھا. ان کا ایک میر صاحب وہاں چھپتا تھا دھنک، اس لیے وہاں میرا تھا. وہ میرے پاس آ گئے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ یہ لاہور سے. میں نے جہانگیر بھائی کو کہا، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، تو ان کی پوری فیملی، اور میں یعنی 18ویں گریڈ کی سیلنگ پہ مجھے وہ انگیج کیا گیا، تو رہتا میں ان کے گھر تھا. اچھا. پہلے مجھے 18ویں گریڈ کے افسر کا جو گھر ہوتا تھا وہ مجھے ملا، پرانی بات بھٹو کے زمانے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک 2-3 دن میں آفس نہیں گیا، تو ریحانہ بھابی نے کہا کہ بھائی، جہانگیر بھائی نے کہا کہ وہ حسن کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، چلو. تو ایم ہی بھابی کو دورہ پڑا، ریحانہ بھابی کو اللہ بخشے. انہوں نے ملازم بلایا بعد، انہوں نے کہا صاحب کپڑے اٹھاؤ چلو گھر. اچھا. اور میں پھر انہی کے گھر میں جتنا بھی 2-3 سال میں وہیں رہے، وہیں رہا. کیا بات. تو وہ جب میں نے ان کو کیا غلام علی پبلشر چینج کروایا، میں
مجھے تو جہانگیر بھائی کسی بات کا پوچھتے نہیں تھے. ہوں. میں نے ایک سٹیج آئی کہ میں نے کچھ 6-8 مہینے بعد میں نے کہا جی میں نے نہیں, مجھ سے نہیں کام ہوتا, میں اچھا. شام کو کام کروں گا, میرا آفس شام کو لگے گا. سرکاری آفس, پروونشل کوآرڈینیشن ڈائریکٹریٹ. ہاں. انہوں نے کہا ٹھیک. اچھا, اب میرے ریسرچ سیل میں کوئی 30-35-40 لڑکیاں, اچھا. وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپیاں پہن کے, تو وہ ہنسا کرتے تھے کہ حسن نثار دا ٹوپی بریگیڈ آ گیا ہے. وہ بچیاں نا, ان کو پک ڈراپ ٹھیک محکمہ دیتا تھا. ٹھیک. ٹھیک, وہ ریسرچ سیل میں کام کرتی تھیں. اچھا, تو اب اس وقت جسٹس یعقوب علی جو تھے چیف جسٹس, ان کا گھر مین بلوارڈ پہ, اچھا. وہاں پروونشل کوآرڈینیشن کا لاہور آفس تھا. ٹھیک ہے. ہر صوبے میں تھا اور مرکز تو تھا ہی ٹھیک تھا. ہے. وہ کشمیر میں بھی تھا, آزاد کشمیر. وہاں تو میں کبھی نہیں گیا. کوئٹہ مجھے جانا پڑتا تھا, کراچی جانا پڑتا تھا, اولڈ کمشنرز ہاؤس میں ان کا کراچی آفس. خیر ٹھیک. وہ اچھا, میں تو میگزین وہاں چھپنا شروع ہو گیا. میرا زیادہ لاہور کے چکر زیادہ لگنے لگے. فیملی میں لے کے گیا تھا. اچھا. بیرون ملک بھی جب میں گیا ہوں فیملی نہیں لے اکیلے گیا کہ میں عادی نہ ہو جاؤں ہاں. ان منحوس جگہوں پہ رہنے کا. ٹھیک ہے, تو وہ فیملی کو تاکہ وہ اچھا دور. ہاں, وہ ایک صاحب ان میں سے آئے. ہاں, ان کا حسن صاحب. نہیں, میگزین چھپنا شروع ہو گیا. اچھا. لاہور سے, سمجھ گیا. اس میں لمبی چوڑی بچت بھی ہوتی ہے, وہ ریئل آرٹ پیپر پہ ہوتا ہے. گورنمنٹ سے تو ہمیں پتہ نا, پھر گورنمنٹ ہی ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو وہ بریف کیس اٹھایا, وہ خیر. اچھا, بریف کیس آ گیا. ہاں, وہ مجھے نہیں پتا پیسے کتنے تھے. وہ میں نے کیا, میں بغیر تھا, کچھ شرم کر, میں تو کسی غیر کو نہ پڑا. ہاں. تو تھوڑے میں کہ دھنک دے زمانے تو میرے تعلقات ہیں, جو کم ہے کیا ختم. یہ آخری اور پہلی اور آخری رشوت. اس کے بعد کسی نے ایک سر تسی انہیں غصے لے لگ دے ہو, تانوں رشوت دینے وہ اندر ڈردا بھی ایک ہے اور بھی تھا, لیکن وہ رشوت نہیں. خیر رشوت یہ ہے وہ بھی, لیکن وہ حلال کی رشوت. اچھا, یہ کون سی سر؟ وہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں نا انہوں نے بنایا تھا میڈیا فاؤنڈیشن. ہاں جی. اے ڈی بی پی کے ساتھ. جی جی. اس میں کوئی اپارٹمنٹس وغیرہ یہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں جب وہاں تھا بھٹو کے زمانے میں, تو میں نے سرکاری رسالے میں لکھا تھا کہ اسلام آباد بہت خوبصورت ہے, لیکن ہے گوروں کے قبرستان جیسا. خوبصورت بہت ہے, لیکن گوروں کا قبرستان. بڑی بات. اس زمانے میں آپ پارا وغیرہ پہ نا سگنل ہوتے تھے. بھٹو کے زمانے کی بات, گڈی ہوں کوئی نہیں سی, وہ یار ٹائم ضائع کر رہے سگنل. سر پرسکون سا شہر تھا. جزاک اللہ فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ نے جس طرح سے ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا, امید کرتے ہیں ہماری آڈینس بھی محظوظ ہوئی ہوگی, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ واقعی ان کا نام کسی نے غلط نہیں ڈالا تھا مرشد, یہ مرشد ہیں بھی. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.